أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. I hope I am audible to all of you. If someone can raise hand so I may confirm and I may start the seminar. Thank you so much. Respected doctors, Assalamu alaikum. I welcome you all to our second seminar on Principles of Psychiatric Assessment in Primary Healthcare Settings. मेरा नाम डॉक्टर हुदा शुएब है और मैं कोर्स कोऑर्डिनेटर हूँ डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन की, जिसमें हमने मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट कोर्स इंटीग्रेट किया हुआ है फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और इसमें रिसर्च का एलिमेंट भी आता है. Before we dive into the content of our seminar, let me take a moment to provide some essential information about today's proceedings. हमारा जो इन सेमिनार्स को कंडक्ट कराने का गोल है वो यही है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकें जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेटिंग्स में जितने भी पेशेंट्स मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के साथ आ रहे हैं वो उसको ठीक तरीके से एड्रेस कर सकें और पेशेंट केयर का हमारा फोकस जो है वो प्राइमरी लेवल पे रहे. इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों की जितने भी क्वेरीज हैं वो आप प्लीज़ क्वेश्चन आंसर्स और चैट बॉक्स में डाल दें और हम उसको लेटर ऑन एट द एंड ऑफ द सेमिनार एड्रेस करेंगे. तो वील मूव टू आवर एजेंडा, और आप लोगों के सामने विजिबल हो रहा है कि आप लोगों ने अपने प्री टेस्ट जो हैं वो हमें सबमिट करा दिए हैं. हमारे पास रिजल्ट्स भी आ गए हैं और इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा टाइमली मैनेज करने के लिए हमने अब टाइम रखा है और नेक्स्ट सेमिनार्स में भी हम इसको इसी तरह कंडक्ट कर रहे होंगे. तो वील स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेनिंग सेमिनार, और उसके बाद हम डायग्नोसिस की बात करेंगे. साइकियाट्री में स्टिग्मा जो और साइकियाट्री में रिलेटेड होता है उसके बारे में हम जो है वो डिस्कशन करेंगे. जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम वो पेशेंट्स में हम कैसे असेस कर सकते हैं जिसमें हिस्ट्री टेकिंग आ जाएगी और मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन आ जाएगा. इसके बाद हम 10 मिनट्स की कंफर्ट ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम कॉमन असेसमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स जो कि साइकेट्री में यूज़ होते हैं उसको डिस्कस करेंगे. देन वील प्रोसीड टूवर्ड्स डेवलपमेंट ट्रीटमेंट प्लान्स एंड फॉलो अप इन साइकियाट्री. और उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे पोस्ट सेमिनार क्विज की, ये देखने के लिए कि पहले आप लोगों के रिस्पॉन्सेज कैसे थे और लेक्चर लेने के बाद आप लोगों के रिस्पॉन्सेज कैसे हैं. देन QA सेशंस एंड वील रिव्यू द की मैसेजेस एंड देन वील गो फॉर द क्लोजिंग रिमार्क्स. सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो यही है कि जो हमारे ट्रेनिंग सेमिनार्स हैं मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट कोर्स के, वो अब ऑनलाइन हम लोग कंडक्ट करेंगे एवरी सैटरडे फ्रॉम 2 PM to 5 PM पाकिस्तान टाइम. आई होप एवरीवन इज क्लियर नाउ. ये हमारा जो आगे सेमिनार्स होंगे ये इसका स्केड्यूल है. हमारा फर्स्ट सेमिनार जो ओरिएंटेशन टू UHC बेनिफिट पैकेज बेस्ड मेंटल हेल्थ केयर इंटरवेंशंस पे था वो हमारा हो चुका है. आज हमारा सेकेंड सेमिनार है जिसका टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ असेसिंग पेशेंट्स विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेटिंग्स है. और उसके बाद थर्ड सेमिनार हमारा 21 अक्टूबर को होगा जो कि एंजाइटी और सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर्स पे होगा. 28 अक्टूबर को हमारा डिप्रेशन पे सेमिनार होगा. और ऑन 4 नवंबर हम अपनी फर्स्ट रिसर्च की सेमिनार करेंगे जो कि हम दोनों हमारे जो कोर्स में पार्टिसिपेंट्स हैं जो खाली डिप्लोमा और जो इंटीग्रेटेड मेंटल हेल्थ कोर्स करें वो सारे इसको ज्वाइन करेंगे. फिफ्थ सेमिनार हमारा 11 नवंबर को होगा जो कि ओरिएंटेशन ऑन एविडेंस बेस्ड साइकोसोशल इंटरवेंशंस टू मैनेज कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स पे होगा. नेक्स्ट हमारा रिसर्च सेमिनार 2 जो कि इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर, ओरिएंटेशन ऑन रिसर्च प्रोटोकॉल कैसे डेवलप करते हैं ये उस पे होगा, और ये सिर्फ मेंटल हेल्थ कैंडिडेट्स के लिए है जो आप लोग हैं. हमारा सेमिनार नंबर 6 जो है वो साइकोसिस पे होगा जो कि 25 नवंबर को होगा. 2 दिसंबर को जो है सेमिनार वो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स पे होगा. और रिसर्च का तीसरा सेमिनार जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर डेटा कलेक्शन और क्लीनिंग के मुतालिक होगा. सेमिनार 8 जो है वो डिमेंशिया पे होगा एंड इट विल बी कंडक्टेड ऑन 16 दिसंबर. ऑन 23 दिसंबर जो हमारा सेमिनार है इट विल बी ऑन डिसऑर्डर्स ड्यू टू सब्सटेंस यूज. सेमिनार 10 विल बी ऑन सेल्फ हार्म एंड सुसाइड. सेमिनार 11 जो है वो अदर सिग्निफिकेंट मेंटल हेल्थ कंप्लेंट्स पे है.
دین جو آخری 2 ہمارے ریسرچ کے سیمینارز ہیں وہ انٹیگریشن آف مینٹل ہیلتھ انٹو پرائمری ہیلتھ کیئر، جو کہ ڈیٹا انالیسز اور رپورٹ رائٹنگ کے متعلق ہوگا، اور جو لاسٹ ہے وہ ڈسیمینیشن آف فائنڈنگس، جو ہمارا مین ایونٹ ہے وہ جنوری 20 کو ہوگا۔ پارٹیسپینٹس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ویٹیج کتنی ہے اینڈ میں، جب آپ ان سیمینارز کو، ان پری کوئزز کو، پوسٹ سیمینار کوئزز کو اٹینڈ کریں گے تو اس کی ہم نے ویٹیج کیسے رکھی ہے۔ جو ہماری فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے اس کا 40% ویٹیج ہے آپ کے فائنل ایگزامز میں، اور اسی طرح جو سمیٹیو اسیسمنٹ ہے اس کی ٹوٹل کورس کی 60% ویٹیج ہے۔ یہ ہم نے اس کا مزید بریک ڈاؤن کیا ہوا ہے، جس میں آپ کی اٹینڈنس از دا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ۔ آج سب پارٹیسپینٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو اٹینڈ نہیں کریں گے ان کو اس کی یہ 16 مارکس نہیں ملیں گے، جس کی 10% ویٹیج ہے فائنل ایگزامز میں۔ اسی طرح پارٹیسپیشن ان دا سیمینارز اینڈ سبمیشن آف پورٹ سیمینار فیڈ بیک، اس کی بھی ویٹیج ہے۔ مطلب الحمدللہ آپ لوگ پچھلے سیمینار میں بھی اچھا فیڈ بیک سبمٹ کراتے رہے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں کراتے رہے ہیں ان کے لیے بھی اب یہ مینڈیٹری ہے کہ پوسٹ سیمینار فیڈ بیک وہ ہمیں سبمٹ کرائیں، اس کی 10% ویٹیج ہے فائنل ایگزامز میں۔ پوسٹ کوئزز مارکس بھی ہیں جو 20% ویٹیج ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا فائنل ایگزیکٹ ایگزام ہے، سمیٹیو اسسمنٹ جو ہے، اس میں ایم سی کیوز اور ایس سی کیوز کی ٹوٹل مارکس کی ویٹیج 30% ہے، اور آسپی جو ہے وہ ملا کے اس میں آتا ہے، اور ریسرچ پریکٹیکم جو ہے وہ 30% ویٹیج ہے اس کی بھی فائنل ایگزامس میں۔ بیفور وی پروسیڈ فارورڈس ٹورڈ دا لرننگ آبجیکٹیوس، میں چاہوں گی کہ بہت ڈیٹیل میں کمپریہنسو طریقے سے آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ ڈاکٹر سید عثمان حمدانی۔ ڈاکٹر حمدانی جو ہیں، ہی از اے ویژنری لیڈر اور فاؤنڈنگ ڈائریکٹر بھی ہیں گلوبل انسٹیٹیوٹ آف ہیومن ڈیولپمنٹ کے، اور ڈاکٹر حمدانی ول continuously guide us through the utilization of evidence-informed mental health toolkits for assessing and managing mental, neurological, and substance use disorders in healthcare settings. So, over to you, Dr. Hamdani. Thank you, Dr. Huda. I welcome you all today in this seminar. اور مقصد میری اس I will be just talking about this slide and putting it in the context why it is important and why this session today is very important. آپ جیسے کہ لرننگ آبجیکٹیو سے دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا جو سیشن ہے وہ فوکسڈ ہے جنرل پرنسپلز آف ڈائگنوسس ان سائکائٹری، اور ایز یو نو کہ جو سائکائٹری ہے اس میں ہمارے پاس جو ڈائگنوسٹک ٹولز ہیں، we don't do blood tests, we don't do CT scans or MRIs to make a diagnosis. It is based on your clinical skills, your history, your mental state examination, and then you do order some investigations to maybe exclude other organic causes of the symptoms. But the primary diagnosis is based on the history and the mental state examination. آپ کو پتہ بھی ہے کہ سائکائٹرسٹ کو بعض اوقات یہ کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے کہ صرف باتیں کرتے ہیں، because psychiatrists deal with the thoughts, emotions, mood, and things which are to be assessed in a talk. People speak their mind when you talk to them. So it is through this history taking and the mental state examination that you will be able to arrive at a provisional diagnosis and start the treatment plan. And the session today is exactly focused on the same thing. اس سے آگے جتنے سیمینارز ہوں گے اس میں جو بیسک ڈائگنوسٹک ٹول ہوگا وہ یہی سائکائٹرک ہسٹری ٹیکنگ، مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن، اور اگر آپ اسے سپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں ود دی اسسمنٹ انسٹرومنٹ، سو دیٹ ول کم ان دیئر. سو آئی کین ناٹ اوور ایمفسائز ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. اور پروفیسر فرید منہاس who is my teacher as well, we are very privileged that he is here with us today, and he will be walking us through these things and will be sharing his pearls of wisdom and insights of his over 40 years experience in psychiatry, and will be helping you come up to speed with it because you're all clinicians. So I hope جو specifics psychiatric history taking اور mental state examination کے ہیں آپ ان سے وہ سیکھ سکیں گے. Please do ask as many questions or clarifications as you may have, because this is the only diagnostic tool that you can use in a patient with mental health problems. So that is one thing that I wanted to emphasize. The second thing is the stigma. As you all know, آپ اگر پریکٹس کرتے ہیں، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، کہ mental health problems carry a big stigma, which does not only affect patients but also the professionals who are providing care, and it has its own sensitivities around it. So this is again very important that you understand this, کہ ایک patient جو آپ سے آ کے اپنی mental health problems کو share کرے گا, what are the barriers that they have come across and they have actually mustered up their courage to come and talk to you about it.
and how you can be most supportive to them, because आपकी रिस्पॉन्स, आपका लहजा, आपके अल्फाज का चुनाव उसके लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन हो सकता है. So this is really very important to actually understand this concept as well. And as you can see, ये दोनों चीजें जो हैं, we have kept before the actual history taking and mental state examination, because these are the important things that you should keep in your mind. And then obviously we'll be talking about the details of history taking and how psychiatric history taking is different from other general medical history taking. And obviously the most important part, mental state examination, because this mental state examination you don't do in any other kind of an examination. So I think these are the two key things that you must focus on today, and try and make use of this opportunity to learn from Professor Fareed Minhas and ask as many questions and seek as many clarifications. We are also available offline. अगर आप इसके बाद इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं और you have any questions, so please do write to us in emails. We can also schedule more sessions on the topic if that is going to be helpful for you. But going forward, तमाम seminars का structure यही होगा कि हम हिस्ट्री टेकिंग के हवाले से आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा साइकोसिस के अंदर, हिस्ट्री के अंदर क्या की फीचर्स होंगे, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में क्या फीचर्स होंगे. तो आज के सेमिनार में इनकी चीज़ों को नोट करना और रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है. बाकी फॉलोअप है और फिर रेफर टू स्पेशलिस्ट है. आई थिंक दैट इज़ अगेन समथिंग दैट यू आर फेमिलियर विद, बिकॉज दैट हैपन्स इन अदर स्पेशलिटीज एज वेल. साइकाइट्री में फॉलोअप ज़रूरी होता है क्योंकि आपको डोज एडजस्ट करनी होती है. प्राइमरी केयर के अंदर इसके अपने चैलेंजेस होंगे, क्योंकि नॉर्मली जब जीपी के पास कोई पेशेंट्स आते हैं तो वो एक 5 days, 3 days, 7 days, 10 days का नुस्खा लेके चले जाते हैं. Psychiatry may it has to have a continuous follow-up and a rapport with the patient and the family. So these are key attributes of the today's seminar, जो Dr. Fareed हमें very kindly will walk through us to them. So please make use of this opportunity as much as you can. Thank you, and back to you, Dr. Huda. Thank you so much, Dr. Usman Hamdani. Let's move forward, or I would like to call now Professor Dr. Fareed Minhas. Dr. Fareed holds an impressive portfolio of qualifications, as you all can see, and he's an expert psychiatrist. His extensive qualification and expertise are a testament to his dedication to improving mental health in Pakistan. Sir has dedicated his career to the betterment of mental health in Pakistan. His wealth of experience, coupled with his impressive qualifications, make him an invaluable asset to the academic and practical aspects of mental health in the country. His presence in the faculty is truly an inspiration for everyone, and it's really a positive impact on mental health in Pakistan. So, Dr. Fareed Minhas, sir, the floor is yours. Thank you, Huda. I hope I'm audible and all of you can hear me. Yes, sir, loud and clear. Good. Okay, I think Huda and Usman together have made my job very easy. कि इन्होंने आपको कोर्स के बारे में भी बता दिया और इन्होंने आपको आज के सेमिनार के बारे में भी बता दिया. और in the next 2 hours or so मेरा काम बड़ा मुख्तसर सा है कि वो मरीज जो आपके पास नफ्सियाती प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं उनको आप किस तरीके से उनसे बात कर सकते हैं और उन बातों को किस तरीके से आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं और स्ट्रक्चर करने के बाद आप किस तरीके से उनका डायग्नोसिस कर सकते हैं और ऑब्वियसली मैं और आप उनको ट्रीट करना चाहते हैं तो उनकी ट्रीटमेंट करना चाहेंगे. But as Usman has said already, that we want to talk to you about two things first. Number one is about the diagnosis, and our number two is about the stigma. Because ये दो important चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पे मैं और आप डॉक्टर होने की हैसियत से बहुत ज़्यादा कामयाब भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा फंस भी सकते हैं. So let's dive a little deeper into what do we mean by diagnosis in psychiatry. Can I have the next slide, Huda? Okay. देखें, डायग्नोसिस क्या ये मरीज की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको कोई डायग्नोसिस दिया जाए या ये डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको डायग्नोसिस दिया जाए? ये आम तौर पे जो डायग्नोसिस होता है वो डॉक्टर की एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने आप को कंफर्म करना चाहता है कि
मेरे इस मरीज से जो मैंने सारी हिस्ट्री ली है वो किस डायग्नोस्टिक कैटेगरी में आती है और उस डायग्नोसिस को ट्रीट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मरीज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उसको बताएं कि तुम्हें अस्थमा है या तुम्हें डायबिटीज है या तुम्हें हाइपरटेंशन है या तुम्हें डिप्रेशन है। वो अक्सर ये कहता है मुझे आप ठीक कर दें। तो ये जो डायग्नोसिस की कैटेगरी आती है ये आम तौर पे डॉक्टरों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए होती है। और अगर आप डायग्नोसिस की तशखीस में जाएं, इसकी हिस्ट्री में जाएं, तो आपको ये पता चलता है कि डायग्नोसिस क्लिनिशियंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी। डायग्नोसिस हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशंस की रिक्वायरमेंट थी कि वो कैटेगराइज करना चाहते थे कि हम साल में कितने पेशेंट्स किस बीमारी के साथ देखते हैं और उस बीमारी को किस तरीके से हम बेहतर डायग्नोज कर सकते हैं और ट्रीट करते हैं। सो दिस डायग्नोसिस इज बेसिकली द रिक्वायरमेंट ऑफ द हॉस्पिटल मैनेजमेंट। लेकिन फिर क्लिनिशियंस ने भी एक दूसरे के साथ जब देखना शुरू किया कि डॉक्टर ए क्या डायग्नोसिस दे रहा है, डॉक्टर बी क्या डायग्नोसिस दे रहा है, मरीज एक से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो फिर डायग्नोस्टिक कैटेगरीज बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर जिस तरह हम लोग तरक्की करते गए हैं इस सारी चीज़ में, हमने कहा कि हाँ ठीक है डायग्नोसिस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने आपकी मैनेजमेंट क्या करनी है। सो मैनेजमेंट जो सी है आम तौर पे मैं और आप समझते हैं कि डायबिटीज़ की मैनेजमेंट इंसुलिन है, हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं, और जो अल्सर है उसकी ट्रीटमेंट एंटी अल्सर ड्रग्स हैं। सो मैं आपको थोड़ा इधर वजाहत करता जाऊं कि नफ्सियात की दुनिया में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हेल्थ की बेसिक डेफिनेशन है। Basic definition here, it is a state of physical, psychological, and social well-being. Now, when we say that this is the biopsychosocial model of illnesses, इसका मतलब ये होगा कि मेरी बीमारियां जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं जनरली, और ओवरऑल आप जो मेडिकल की बीमारियां देखते हैं उनमें ये तीन कैटेगरीज खराब होती हैं। बायोलॉजी भी खराब होती है, साइकोलॉजी भी खराब होती है, और सोशियोलॉजी भी खराब होती है। और जब हम मैनेजमेंट प्लान डिस्कस करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि मुझे और आपको ये पता होना चाहिए कि नफ्सियात के इस मरीज के अंदर, जिसके डायग्नोसिस डिप्रेशन भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है, स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है, ड्रग अब्यूज भी हो सकती है, इसके अंदर कितनी परसेंटेज बायोलॉजी की खराब है, कितनी परसेंटेज साइकोलॉजी की खराब है, और कितनी मकदार परसेंटेज जो है इसकी सोशियोलॉजी की खराब है। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस कि जब आप किसी डायग्नोस्टिक कैटेगरी में किसी चीज़ को डालते हैं तो फिर एक आप उसका जनरल आउटलाइन बना सकते हैं कि अगर ए को डिप्रेशन है तो उसका मैनेजमेंट प्लान क्या होगा, बी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसका मैनेजमेंट प्लान क्या होगा। और इनफरादी तौर पे ये स्टीरियोटाइप्ड मैनेजमेंट प्लान्स नहीं होते। जो मेरी ज़िंदगी में डिप्रेशन में अगर मैं मुब्तला हूँ तो मेरी मुश्किलात बायोलॉजी में तो शायद एक ही जैसी होंगी, लेकिन साइकोलॉजी में और सोशियोलॉजी में मुख्तलिफ होंगी। और वो आपको एज उस्मान से एलियर किसी टेस्ट से नहीं पता चलेंगी। वो सारी बातें आज आपको इस सेमिनार के एंड तक पता चल जाएगा कि हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग with the psychology and the sociology of the individual who suffers from a particular psychiatric diagnosis, like for example depression. So हमें मैनेजमेंट प्लान के अंदर ये चीज़ें बनानी डायग्नोसिस के बेसिस पे होंगी, एंड दैट इज हाउ वी विल मेक a management plan. The second thing that is on your slide is कि जब आपने diagnosis कर लिया होता है तो as doctors मैं और आप prognosis करते हैं कि what is the likelihood of this illness or this condition getting better, whether it is going to get better in 3 months time, 6 months time, longer than that. And prognosis obviously is very important for doctors because we will have
to communicate to the patient and to the family کہ ان کو ہماری ضرورت یا اس بیماری سے دور ہونے کے لیے کتنی دیر لگے گی. Then next comes the pathogenesis of it. Pathogenesis اور ایٹیولوجی جو سی ہیں یہ دونوں چیزیں ملتی جلتی ہیں کہ ہماری بیماری کے اندر کیا کیا مشکلات تھیں، ہماری زندگی میں کیا کیا مشکلات تھیں جن سے ہمیں یہ بیماری ہوئی. مثال کے طور پہ نفسیات کی ایٹیولوجی میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مجھے زندگی میں کوئی صدمہ پہنچتا ہے، میرا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مجھے جسمانی چوٹ بھی لگتی ہے، مجھے ذہنی چوٹ بھی لگتی ہے، اور اس کے بعد چوٹ کے بعد میری زندگی میں نفسیات کی آمد ہو جاتی ہے. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ فرید منہاس کو جو یہ بیماری ہے ڈپریشن کی، وہ شروع ہوئی ایک ایکسیڈنٹ کے بعد، جس ایکسیڈنٹ میں جسمانی چیزوں کے علاوہ وہ کام بھی نہیں کر سکے. اس کے بعد ان کا فزیکل موبلٹی بھی خراب ہو گئی، ان کی نوکری بھی خراب ہو گئی، اور ان کے گھر کے اندر فائنینشیل کرائسس بھی آ گیا، اور ان کے رشتے بھی خراب ہو گئے بیکاز وہ اتنے کارآمد نہیں رہے ایکسیڈنٹ کے بعد جتنے وہ پہلے تھے. سو یہ ڈائگنوسس کے ساتھ ایٹیولوجی اور پیتھوجینسس جو ان سے ہیں یہ ہمیں امپورٹنٹ انفارمیشن ان سائکائٹری پروڈیوس کرتے ہیں. اور آبویسلی نیکسٹ چیز جب آپ دیکھتے ہیں کہ پلان پریونشن جو ان سی ہے، میں اور آپ ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے جب کسی کو ڈائگنوسس کرتے ہیں اور جب ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ہم یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ اب یہ موجودہ ایپیسوڈ تو ٹھیک ہو گیا، اب اگلے ایپیسوڈ کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل، اگر فزیکل جسمانی دنیا میں اگر کسی کو فلو کے ساتھ دیکھتے ہیں تو فلو ٹھیک ہونے کے بعد آپ اس کو کچھ اس طرح کے بھی مشورے دیتے ہیں کہ دیکھیں اگلی سردیوں میں آپ اپنے آپ کو سردی سے بچا کے رکھیں، آپ بہت ٹھنڈی چیزیں نہ پیا کریں، آپ اپنے کپڑے جو سے ہیں وہ ذرا زیادہ پہنا کریں، اپنے سر کو ہوا نہ لگنے دیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اگلی دفعہ فلو کا انجیکشن لگوا لیں. سو جس طرح جسمانی چیزوں میں آپ پریونشن پرووائڈ کرتے ہیں، اسی طرح نفسیات کی دنیا میں بھی آپ پریونشن پرووائڈ کرتے ہیں. ایگزامپلس میں آپ کو 2-3 دیتا ہوں ابھی. مثال کے طور پہ آپ ان کو کہتے ہیں دیکھیں آپ اپنی زندگی کا جو ردم ہے اس کو ٹھیک رکھا کریں کہ آپ صحیح ٹائم پہ سویا کریں، صحیح ٹائم پہ آپ اٹھ کے کام کیا کریں، اپنی زندگی کو تقسیم کریں. آپ نے 8 گھنٹے سونا ہے، 8 گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے، 8 گھنٹے آپ نے اپنی ریکریشنل ایکٹیویٹیز اور اپنی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کو پرولونگ کرنا. سو یو ڈیوائڈ یور ڈے انٹو 3 sections of 8 hours, and then if you are staying within a rhythm, you are likely کہ آپ کو جتنے بھی نفسیاتی بیماریاں جن کا ہم ذکر کریں گے وہ آئندہ نہیں ہوں گی. اور پریونشن میں بعض دفعہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دوائی جو سی ہے آپ کو کچھ دیر زیادہ کھانی پڑے گی تاکہ اگلا ایپیسوڈ نہ ہو. بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کی پریونشن بایولوجی میں ہوتی ہے، بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کی سائیکالوجی یا سوشیولوجی میں ہوتی ہے. سو دیٹ وی ول ہیو ٹو ڈسکس کہ واٹ از دا ڈائگنوسس اینڈ واٹ از دا پریونشن آف دیٹ پرٹیکولر ڈس آرڈر دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اور ڈائگنوسس کا لاسٹ ایک جو چیز ہوتی ہے کہ وہ وی میک این ایفرٹ ٹو فائنڈ اے کیور. میڈیکل سائنس آج تک جو ریسرچ کے ساتھ چیز بتا سکتی ہے وہ شاید کل تبدیل ہو جائے، لیکن کیور ہر ایک ڈاکٹر کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ مریض کو وہ جسمانی طور پہ بیمار ہے یا نفسیاتی طور پہ بیمار ہے، ہمیں اس کے کیور کرنے کا طریقہ نکالنا چاہیے. اور میں آپ کے لیے ادھر ایک اوپننگ رکھتا ہوں کہ کیا ایز ڈاکٹرز وی کیور illnesses اور کیا وی ٹریٹ illnesses. یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے
Curing means that you have eradicated the illness altogether, but treatment means that you have treated them and you have gotten them out of the present episode. So when you are making an objective of finding a cure, that is all right. That is very good ambition as a doctor that you have. But most often, we don't find a cure. And what we find is that we treat them, और बहुत सारी conditions ऐसी होती हैं जो recurrent होती हैं, उनको फिर हम cure नहीं करते, उनको हम treat करते हैं. Now, इस बुलेट को इधर डालने का मकसद सिर्फ एक है कि हमारी ऑब्जेक्टिविटी ये होनी चाहिए that we want to find a cure, and if cure is not possible, we have to treat that patient. We can move to the next slide. Now, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो हमने क्लासिफिकेशंस की थी वो रिक्वायरमेंट किन की थी, वो रिक्वायरमेंट थी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट्स की, क्लिनिशियंस की पहले नहीं थी. और इसी तरह नफ्सियात की दुनिया में भी बहुत मुख्तलिफ व्यूज़ हैं कि हमें क्लासिफिकेशन क्यों चाहिए. और अगर आप बहुत सारे एकेडमिक साइकियाट्रिस्ट को कभी इकट्ठा कर दें तो वो एक दूसरे को क्लासिफिकेशन के ऊपर बहुत बड़े बड़े लेक्चर देते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जो भी आप स्कूल ऑफ थॉट क्लासिफिकेशन का डालें उस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ करते हैं. हम पाकिस्तान में और तरह से डायग्नोसिस करते हैं, इंग्लैंड में और तरह से करते हैं, अमेरिका में और तरह से करते हैं, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में और तरह से करते हैं, टोरंटो कनाडा में और तरह से करते हैं. तो ये हम सारे इंसानी जो इंसान है ना सारी दुनिया में, ये अपने आप को हम बड़ा तीसमार खान समझते हैं. लेकिन जो तीसमार खान से हट के लोग बात करते हैं वो कहते हैं लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशंस ऑफ व्हाट वे यू आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द डायग्नोसिस इन अ पर्टिकुलर स्पेशलिटी. सो ये डिबेट जो सी है about the value and the method of psychiatric diagnosis बहुत ज़्यादा चलती है, और मेरे और आपके लिए इस डिबेट से कोई वास्ता नहीं है. इसलिए वास्ता नहीं है कि इसके अंदर फ़ायदा कोई नहीं है. ये जो एकेडमिक लोग होते हैं जो एक दूसरे को एकेडमिकली स्टिमुलेट करना चाहते हैं या तंग करना चाहते हैं, वो बेस्ट एंड बेटर की कोशिश में एक दूसरे के साथ इस तरह की एकेडमिक डिस्कोर्स करते हैं. And that is not our subject basically today, that we should criticize what the classification methods are, but our objective is very clear that we know the nuts and bolts of the classification. So अगर आप second bullet पे देखते हैं तो बहुत सारे जो एकेडमिक और बायोलॉजिकल साइकियाट्रिस्ट्स होते हैं वो इस चीज़ पे बड़ा नुक्ताचीनी करते हैं कि वैलिडिटी क्या है और रिलायबिलिटी क्या है. और आपको रिसर्च के कोर्स में वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में बहुत तफसील से उस्मान हमदानी एंड टीम बताएगी कि वैलिड का मतलब ये है कि हाउ गुड इट इज़ दैट व्हाट you are diagnosing, and how reliable means that how reliable is this in all the settings or at different times. So academic और biological psychiatrist इसको criticize करते हैं कि वैलिडिटी भी डायग्नोसिस की होनी चाहिए और रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए. एक नफ्सियात की दुनिया में साइकोडायनामिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं. साइकोडायनामिक्स वो होते हैं, वो कहते हैं देखें आप ये बताएं कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के अंदर क्या चीज़ हुई इस शख्स के अंदर जिसकी वजह से ये बीमार हुआ. अब मैंने जो आपको पहले मिसाल दी थी कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और उसके जो रिपरकशंस होते हैं वो आप अगर क्लासिफिकेशन में लेके आते हैं तो वो एक किस्म की डायनामिक प्रैक्टिशनर्स की क्लासिफिकेशन बनती है. लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब फरीद साहब का एक्सीडेंट हुआ था उस वक़्त उनके दिमाग में क्या सोच थी और वो सोच उनकी बचपन की किस सोच के साथ लिंक हो गई जिसकी वजह से वो अब काम नहीं कर सकते और वो जिसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ये साइको डायनामिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो साइकोलॉजी को, जो चाइल्डहुड को, जो पुरानी ज़िंदगी के वाक़यात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और वो
اس مریض کی انفرادیت کے اوپر بیٹھ کے یہ ڈائگنوسس کرتے ہیں. ان کو سائیکو ڈائنامک پریکٹیشنرز کہتے ہیں. اور سائیکو ڈائنامک وہ کلاسیفیکیشن کے اندر آپ کی پاسٹ ہسٹری سے، آپ کی سائیکالوجی سے یونیکنیس نکال کے آپ کا ڈائگنوسس کرتے ہیں. سو ان ساری بنیادوں پہ دیکھتے ہوئے جو آج کل کی دنیا ہے نفسیات کی، اور جو میرے اور آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یا ہم آپریشنل کرائیٹیریاز استعمال کرتے ہیں ان ڈائگنوسس اور ان کلاسیفیکیشن ان سائکائٹری، یا ملٹی ایکزیل ڈائگنوسس کرتے ہیں. آپریشنل سے کیا مراد ہے کہ ہمیں ڈسکرپشن آف ڈس آرڈرز ہے ود ایکسپلسٹ انکلوژن اینڈ ایکسکلوژن کرائیٹیریا and details of number of symptoms and duration of symptoms required for the diagnosis. اس کا یہ مطلب ہے کہ میں کہوں کہ اگر میں نے ڈپریشن کسی کو ڈائگنوز کرنا ہے تو یہ 5 چیزیں پچھلے 2 ہفتے میں اس کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ 2 چیزیں نہیں ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپریشنل کرائیٹیریا فار ڈپریشن فلفل کیا. So that is what we would be talking about کہ ڈپریشن کی آپریشنل کرائیٹیریاز کیا ہیں، اور جو اس میں ایکسکلوڈ کیا کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر ڈپریشن کے اندر کسی کو اسکیزوفرینیا کے بھی سمٹمز ہیں تو آپ اس کو ایکسکلوژن کرائیٹیریا میں ڈال دیتے ہیں. آپ اس کو اگر اسکیزوفرینک سمٹمز ہیں تو then you will not be able to diagnose it as depression because of the fact the operational definition کے اندر inclusion and exclusion criteria بڑے clearly defined ہوتے ہیں. اور دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ذاتی خیال میں مریض کے لیے بہت اچھا ضروری چیز ہوتی ہے، اور جو ڈاکٹر کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور جو ایک کمبینیشن ہے جو ایکیڈیمک اور بایولوجیکل سائیکائٹرسٹ اور سائیکو ڈائنامک سائیکائٹرسٹ کو ایک کامن پلیٹ فارم پہ لا سکتا ہے، وہ ملٹی ایکزیل سسٹم آف ڈائگنوسس ہے. اور اس میں ایکسیسز ہیں، 3 ایکسس ہیں کہ پرائمری مینٹل ڈس آرڈر کیا ہے. پرائمری مینٹل ڈس آرڈر ڈپریشن ہو سکتی ہے، انگزائٹی ہو سکتی ہے، اسکیزوفرینیا ہو سکتی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ پرائمری مینٹل ڈس آرڈر ہے. نمبر 2، نفسیات کی دنیا میں ہم عام طور پہ مرتے نہیں ہیں مریض، لیکن ان کی ابیلٹی ڈسبلٹی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں بیماری سے پہلے 10 کام کر لیتا تھا تو بیماری کے بعد ہو سکتا ہے میں 2 کام کر سکتا ہوں. سو اگر بیماری کے بعد میری ڈسبلٹی زیادہ ہو گئی تو وہ اس کی ایکسٹینٹ بتائے گا ایکسس ٹو کہ فرید صاحب ڈپریشن سے پہلے تو ڈسیبل نہیں تھے، پورے ایبل تھے، اور ڈپریشن کے بعد ان کی ڈسیبلٹی اتنی ہو گئی. اور اس کو ہم خالی باتوں سے نہیں کریں گے، اس کے لیے اسکیلز ہیں جو میں آپ کو آج جن کی طرف آپ کی نشاندہی کراؤں گا، اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈسیبلٹی معلوم کرنے کے اسکیلز کیا ہیں. اور پھر نمبر 3 جو ایکسس ہوتا ہے کہ کرنٹ سائیکو سوشل پرابلمس کیا ہیں. کرنٹ سائیکو سوشل پرابلمس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ شاید میری فائنینشیل پرابلمس ہیں، شاید میری ریلیشن شپ کی پرابلمس ہیں، شاید میری ہاؤسنگ کی پرابلمس ہیں، شاید میری امپلائمنٹ کی پرابلمس ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ سائیکو سوشل پرابلمس ہوتی ہیں. So these are the 2 operational and multi-axial diagnostic systems. Next, please. جب ہم بات کرتے ہیں لوکل لیول کی اینڈ دین وی ٹرن انٹو گلوبل لیولز، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سائیکائٹری کے اندر جو لوگ ولایت تک، عثمان ہمدانی تک رہتے ہیں، وہ ICD ڈائگنوسٹک سسٹمز کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ولایت اور یورپ سے آگے امریکہ آ جاتے ہیں وہ ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈرس ہیں. یہ اسی طرح ہی ہے کہ پاکستان میں ہم روپیز استعمال کرتے ہیں، انگلینڈ میں ہم یوروز استعمال کرتے ہیں یا پاؤنڈز استعمال کرتے ہیں،
اور امریکہ میں ہم ڈالرز استعمال کرتے ہیں. سو دوز آر the currencies of diagnosis that people use across the world. اور جو ICD-10 ہے وہ زیادہ تر برٹش ایسوسیٹڈ کالونیز جو سی ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ پرائمری مینٹل ڈس آرڈر, ڈگری آف ڈسیبلٹی اینڈ کرنٹ سائیکو سوشل پرابلمس جو میں نے آپ سے کہی ہیں. سو یہ ہمارا ملٹی ڈائگنوسٹک سسٹم از پرائمریلی بیسڈ آن ICD-10. آج کل 11 بھی آ گئی ہے اور ایک پرائمری کیئر کی ICD-10 بھی ہے, ICD کلاسیفیکیشن بھی ہے, اس میں بھی یہ 3 ایکسز استعمال ہوتے ہیں. امریکن جو سے ہیں جو DSM-4 اور 5 ہے اس میں 3 کی بجائے 5 ایکسسز ہیں. ایک پرائمری کلینکل ڈائگنوسس کا ایکسس ہے. پھر شخصیت جو سی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کیا ہے. میری آپ کی سب کی ایک شخصیت ہے اور ہمارے اندر مختلف قسم کے کمبینیشنز اور ٹریٹس ہوتے ہیں جو نفسیاتی دنیا میں بہت زیادہ اہمیت کے حائل ہوتے ہیں. ڈائگنوسس میں آپ اس طرح دیکھ لیں کہ کسی کی ڈپریسو پرسنالٹی بھی ہو سکتی ہے, کسی کی سائیکلوتھائمک پرسنالٹی ہو سکتی ہے, کسی کی اسکیزوئڈ پرسنالٹی ہو سکتی ہے, کسی کی obsessional پرسنالٹی ہو سکتی ہے, کسی کی ڈستھائمک پرسنالٹی ہو سکتی ہے. Now, ان کی پرسنالٹیز کے بارے میں we will talk later. لیکن ادھر آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر میرا ڈائگنوسس ڈپریشن ہے اور میری پرسنالٹی ڈپریسو ہے, اسکیزوئڈ ہے یا سائیکلوتھائمک ہے, تو میرا ڈپریشن اور طرح سے پریزنٹ کرے گا. اور آپ کو ایز اے کلینیشین جب میرے سے بات کریں گے یا جب میرے سے سوال کر رہے ہوں گے یا میری اسیسمنٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس شخص کی شخصیت ہے کیا. بیکاز شخصیت ایک ایسی پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر نفسیات کی بائیولوجی, سائیکالوجی اور سوشیولوجی منتشر ہو جاتی ہے. اور اگر ہم کسی کی شخصیت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈپریشن کی بیماری اس شخصیت میں کتنا زیادہ بکھرتی ہے اور کتنا دیر سے سمٹتی ہے. سو پرسنالٹی کی نفسیات کی دنیا میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے, لیکن اس کی امپورٹنس باقی میڈیکل ڈس آرڈرز میں بھی بہت زیادہ ہے. اور میں آپ کو ایگزامپلس دے کے اس کے ساتھ ثابت کروں گا کہ پرسنالٹی جو ہے اس کی ویلیو کیوں ہے ڈاکٹرز کے لیے اسیس کرنا. اور جو DSM میں تیسرا ڈائگنوسس ہے وہ جنرل میڈیکل کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں, کیونکہ آج کل کی دنیا میں آپ بھی اپنے پاکستان میں جو پرائمری ڈائگنوسس کرتے ہیں تو کسی کو خالی نفسیات کی پرابلم نہیں ہوتی, اس کو ساتھ میڈیکل پرابلمس بھی ہوتی ہیں جن کو ہم کوموربیڈیٹیز کہتے ہیں. سو اگر کسی کو ڈپریشن بھی ہے اور اس کو ڈائبٹیز بھی ہے اور اس کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز بھی ہے تو یہ ایک ایسی بنیادی چیز بن جاتی ہے جہاں پہ ہمیں مریض کی اسیسمنٹ کے لیے بہت زیادہ معلومات ملتی ہے. بیکاز جب ہم نے ٹریٹمنٹ پلان بنانا ہے تو اگر کسی کو ڈائبٹیز اور ہائپرٹینشن اور اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے تو آپ اس کی بائیولوجی میں وہ دوائیاں استعمال کریں گے جو میڈیکل کنڈیشنز میں کنٹرا انڈیکیٹڈ نہ ہو, ڈرگ ری ایکشن نہ ہو. آپ اس کی سائیکالوجی اور سوشیولوجی میں وہ چیزیں بتائیں گے جو وہ اپنی میڈیکل کنڈیشنز کے مطابق برداشت کر سکتا ہے. فار ایگزامپل میں بہت سے لوگوں کو کہتا ہوں ایکسرسائز کیا کریں, لیکن اگر میرا مریض ڈپریشن کے ساتھ بھی ہے, ڈائبٹیز کی وجہ سے اوور ویٹ بھی بہت زیادہ ہے, اس کا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز بھی بہت زیادہ ہے, تو میں اس کو ایکسرسائز تو نہیں ریگولیٹ کر سکتا, اس کو ایڈوائز بھی نہیں کر سکتا, اور اگر کروں گا تو بہت مائلڈر فارم میں کروں گا. سو دیئر فور general medical conditions are very important for psychiatrists to know because of the fact that comorbidities are common. And gone are the days جہاں پہ ہم صرف ایک مریض کو میڈیکل کنڈیشنز کے لیے ٹریٹ کرتے تھے یا سائیکیٹرک ڈس آرڈرز کے لیے ٹریٹ کرتے تھے. آج کل کی دنیا میں 10 میں سے 8 اور 9 مریض ایسے ملتے ہیں جن کے اندر کوموربیڈیٹیز ہوتی ہیں اور میڈیکل کنڈیشنز
साइकियाट्रिस्ट के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सेस 4 जो सा है वो इसी तरह का जो एक्सेस 3 है ICD-10 में साइकोसोशल प्रॉब्लम्स हैं, और फिर ये जो फंक्शनिंग है, ये जो आप ICD-10 में डिसेबिलिटी देखते हैं, ये DSM-5 में एक्सेस 5 पे फंक्शनिंग को कह रहे हैं। सो डिसेबिलिटी और फंक्शनिंग are one and the same thing as far as these two diagnostic systems are concerned. Next slide, please. Now that brings us to the end of our first section in terms of the classification in psychiatry. If you have any questions, please fire them, and Huda will tell me. I'm not a very computer savvy guy, but whatever the questions are, I'll be very happy to answer. And Thank if you so there much. are, Ji. I request all the doctors to please write their questions in the Q&A section. So we are going to discuss it. I think we have one question, sir, if you would like to answer now. sure, go ahead. What is that question? Why personality behavior is not added in ICD-10? Has been asked by some anonymous attendee. हाँ, नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है। बात ये है कि हम सारे अपनी अपनी दुनिया बना के समझते हैं कि हमारी दुनिया सबसे अच्छी है। जो वलायत के डॉक्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा साइकोडायनामिकली ओरिएंटेटेड नहीं है, और वो शख्सियत को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। इसीलिए आपने ये देखा है कि दुनिया भर में ICD के मुकाबले में DSM जो सी है वो ज़्यादा वाज़ेह समझी जाती है। और तारीख में अगर आप जाएं तो जो अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट्स हैं वो ज़्यादातर साइकोडायनामिक किस्म के हैं, और वो गहराई में जाके चीज़ों को देखते हैं और वो एक ग्लोबल असेसमेंट करते हैं। Whereas the European or the British psychiatrists have a narrow vision, and they don't tend to include personality as a major reason in terms of the classification. However, क्योंकि मैं ये सब मुल्कों के पानी पी चुका हूँ तो और पाकिस्तान में काम करता हूँ, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि I think ICD-10 and 11 are wrong, not including personality in it, and I favor that the assessment of personality is far more important, and we should follow the DSM method because ये ज़्यादा elaborative है, ज़्यादा descriptive है, ज़्यादा helpful है. I hope that answers your question. Thank you so much, Dr. Fareed. I think we'll move to the next segment because we are short of time also. तो end में हमने जितने भी questions ये सारे doctors हमें send कर रहे हैं तो we'll discuss it in the end. Sure. और आप खुदा मुझे गाइड भी कर दें कि how long, if I'm taking long, तो please feel free to tell me. Stigma के ऊपर हमने 10 मिनट लगाने हैं ना? जी सर, बिल्कुल. Okay, so I'll make a note that I don't go beyond that. Okay, let's talk about the stigma and psychiatry. देखें, स्टिग्मे से मेरी आपकी मुराद क्या है कि ये बुनियादी तौर पे एक ऐसा निशान है जो आम तौर पे क्रिमिनल्स या ट्रेटर्स को पब्लिकली आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया जाता है, और जनरली इसको हम कहते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ कलेक्टिव डिसअप्रूवल and a group of negative perceptions attached to particular people, trait, condition or lifestyle. बुनियादी तौर पे आपको पता है कि मेरे जैसे डॉक्टर पाकिस्तान में साइकियाट्रिस्ट तो नहीं कहलाते, मेरे जैसे डॉक्टर पागलों के डॉक्टर कहलाते हैं, और मेरे पास आने वाले लोग पागल समझे जाते हैं. Now that's the definition of stigma, that we categorize people in a branded criminal or a traitor form or with a negative perceptions कि इस तरह के लोग तो होते ही खराब हैं. और नफ्सियात की दुनिया में जितना स्टिग्मा कम्युनिटी में पाया जाता है, मैंने ये देखा है, आप ये मेरी बात सुन के थोड़ा परेशान होंगे कि साइकियाट्री के बारे में जितना स्टिग्मा कम्युनिटी में है वो कम है, डॉक्टर्स में साइकियाट्री के बारे में स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है. चिराग तले अंधेरा.
میرے استاد مبشر صاحب کے دفتر میں ایک شعر لکھا ہوتا تھا، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے شعر یہ لکھا ہوا تھا کہ کیا حال پوچھتے ہو میرے کاروبار کا، آئینے بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں. which clearly meant that people who suffer from psychiatric disorders are so much stigmatized, are so much بدناموفائڈ کہ وہ اپنی بیماری کے بارے میں کسی سے بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں، اور کترانے کی وجہ سے ان کو جو علاج کی سہولت میسر ہونی چاہیے وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ سٹگما جو سا ہے وہ 3 سٹیپس میں کا ہوتا ہے کہ پہلے میں انڈیویجول is marked out as different by his actions or appearance. Secondly, the society develops a series of beliefs about the affected individual. And finally, society changes its behavior towards the individual in a way that is consistent with those beliefs, often to be determined by the stigmatized individual. So یہ 3 stages ہیں، اور آپ میری اس مثال کو اس پہ 3 steps پہ پرکھ لیں کہ ہم سٹگما مینٹل ڈس آرڈرز میں بہت زیادہ پاتے ہیں، اور اس کو دور کرنا اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. ناؤ یہ سوال ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے کہ آپ کے خیال میں سٹگما سکائٹری یا مینٹل ہیلتھ کیئر سیکنگ کو کس طرح سے امپیکٹ کرتا ہے. Anybody, any thoughts? Think about it, write it down, or ask questions as Huda allows us to do. I think we can choose one candidate also. If someone would like to address this question, he can raise their hand, he or she. So we'll allow one participant to just share their views. You are the boss. Do whichever way. 2 participants نے hand raise کیے تو Assalamu alaikum. This is Dr. Nida Zubair. جی I would like جی پلیز to share about the concept of how does stigma impact psychiatry and mental health care seeking. In my practice as a general practitioner, I have seen that patients tend to avoid care in each and every possible way. They will go to all kinds of practitioners, kisi hakeem, baba, پیر فقیر وٹ ایور جو بھی ان کا بلیف ہے وہ اس کے اکارڈنگلی جائیں گے. اور ہمارے یہاں تھوڑی سی ریلیجس بھی اس کے اوپر لوگ اینگل دیتے، ایون دو اسلام الاؤز یو ٹو انفیکٹ ناٹ جسٹ الاؤز آسک یو ٹو گیٹ ٹریٹمنٹ، لوگ اس کے اوپر ڈال دیتے نہیں تم دین سے دور ہو اور یہ والی ساری چیزیں. سو وٹ ہیپنز از دیز پیپل ڈونٹ گیٹ دا ہیلپ دیٹ دے نیڈ، اور جب سمٹمس دے کیپ آن ورسننگ اینڈ ورسننگ، obviously جب پھر ٹریٹمنٹ آپشنس بھی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. obviously آپ شروع میں جائیں گے تو it might need a shorter duration of treatment. آپ تھوڑے ایڈوانس سمٹمس کے ساتھ جائیں گے، there's a possibility that you may need a longer duration of treatment. اور اس کے ساتھ ایک پھر وہ آ جاتا ہے اسٹگما کے نشئی ہو جاتے ہیں، ایڈکشن ہو جاتی ہے، ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے، لائف لانگ ٹریٹمنٹس ہیں، اور it's a vicious cycle جو کہ پھر کنٹینیوسلی لوگوں کو کہتے ہیں کہ just you should not go to a psychiatrist. Absolutely wonderful example, Nida. I'm glad that you mentioned that. دیکھیں جو یہ سٹگما ہے یہ بلیف سسٹم کے اوپر بنتا ہے، اور میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ ہم کسی کے بیہیویئرل پرابلمس جب خراب ہوتے ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو جن ہو گیا، اس کو جادو ہو گیا، اس کو تعویذ ہو گیا. اور اگر کسی جوان بچی کے اندر بیہیویئرل ڈسٹربنسز آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی شادی کرا دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ شادی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور ہمارے معاشرے میں ہم ایز اے ہول زیادہ سائیکالوجی کو توجہ نہیں دیتے، ہم سمیٹک چیزوں کو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. اور وہ سٹگما اس طرح سے ایمرج ہوتا ہے کہ جب میں اور آپ پریشان ہوتے ہیں تو ہم سائیکولوجیکل لینگویج جب استعمال کرتے ہیں تو لوگ اس کو بڑے متنفر ہو جاتے ہیں اور اس سے
उसको बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं देते. लेकिन हम अगर फिजिकल सिम्टम्स इस्तेमाल करते हैं तो लोग बड़े उसको मुतासर होते हैं. आप अगर कैजुअल्टी में कभी एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में जाएं, जिनको हम सो कॉल्ड फंक्शनल पेशेंट्स कहते हैं, उनका लोग हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और उनको सारा कुछ करके फिर अमोनिया सुंघाते हैं, पेनफुल स्टिमुलस देते हैं और कहते हैं जाओ, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है. Now, this is what a testament of the fact is that in our teaching hospitals, our medical and allied specialities don't recognize the importance. What to talk about कि community में क्या हो रहा है. So इसीलिए लोगों का belief system होता है कि जब कोई खराबी होती है तो वो हकीम के पास जाते हैं, वो पीर साहब के पास चले जाते हैं. And that's where, because of the stigma and lack of knowledge and lack of awareness, psychiatric disorders go onto a bumpy road on which they travel for months and years, and then they are in the end identified to go and see a psychiatrist. So I agree with what Nida has said. Okay, so whether we move on to the next slide and take the next question in the question answer sessions. Sure, sir. Sure, sir. Yeah. Now, ये आप देख लीजिए कि what Nida and we were talking about is the stigma has a serious and long-standing consequences. It brings a kind of a shame, blame, hopelessness, distress, reluctance to seek or accept help, and fear. मैं और आप अपने माशरे में इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें बचपन से लोग खौफ ज़दा करके तालीम देते हैं या हमारी केयर करते हैं. माँ बाप बच्चे को कहते हैं स्कूल नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आज स्कूल मनी नहीं दूंगा या मैं तुम्हें कंप्यूटर नहीं लेके दूंगा, XYZ. So human beings use two weapons and they kill the creativity. First is a fear, and the second is a kind of divine information. We say कि देखो मैंने कहा है जो वो बात ठीक है, मेरे से सवाल ना करो. So जब हम अपने बच्चों को या अपने साथ रहने वालों को खौफ के साथ ट्रीट करेंगे या ये कह के ट्रीट करेंगे कि क्योंकि मैंने कह दिया है अब आपको ये काम करना है, तो फिर हम एक बहुत अथॉरिटेरियन रोल में चले जाते हैं. And that authoritarian role always revolts, whether it is an individual or whether this is a community or whether this is a society. I think हमें fear और इन चीज़ों से दूर रह के open based communication करके लोगों को उसके मुताबिक हमें guide करना चाहिए. So that's the impact of stigma on the life of the individual. Next. Now, जो इफेक्ट्स हैं स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन के, ये मैंने 4 बुलेट्स में आपके लिए लिखे हैं, यहाँ पे 5 बुलेट्स के लिए. कि एक तो स्टिग्मा आपकी इमोशनल स्टेट को ख़राब करता है, दूसरा आपके सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा वो असरअंदाज करता है, नंबर 3 एक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट को अफेक्ट करता है, ह्यूमन राइट्स को अफेक्ट करता है और डिसरप्शन ऑफ फैमिली रिलेशनशिप्स. सो ये वो सब चीज़ें हैं जिनकी एग्जांपल्स आपको मिल सकती हैं व्हेन वी लुक इनटू द स्टिग्मा एंड गो डीपर डाउन इनटू द इफेक्ट्स ऑफ दीज. ये जो एक लास्ट चीज़ है, ह्यूमन राइट्स की बात मैं आपसे कर लूँ कि अब्यूज़ कितनी किस्म का होता है. अगर किसी को नफ्सियाती प्रॉब्लम है और वो उसको डिसोसिएटिव फिट्स पढ़ रहे हैं या जिसको आप हिस्टेरिकल फिट्स पढ़ रहे हैं, वो जब अनट्रेन्ड बंदे के पास जाता है तो वो उसको बंद करके कमरे में मार भी सकता है, वो उसको अमोनिया भी सुखा सकता है, वो उसकी पेशेंट डॉक्टर बाउंड्रीज की वायलेशन भी कर सकता है. So stigma is the root cause where psychiatric patients don't reach the place where they should reach, and they reach a place where they should not be,
and then therefore they are deprived of their human rights. And that is the most important reason why stigma should be understood and should not be practiced. Next. What individual providers we can do, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पहले भी आपको तवज्जो दिलाई है उनके ऊपर, कि हमें ज़हनी मरीज़ों को पागल नहीं कहना चाहिए. हमें समझना चाहिए कि जिस तरह इनको जिस्मानी बीमारियां हो सकती हैं, उसी तरह इनको ज़हनी बीमारियां भी हो सकती हैं. उनके लिए इस तरह की लैंग्वेज पागलपन की, या दौरे पड़ रहे हैं, या ये तो हमेशा ख़राब रहता है, वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए. और हमें उनका एडवोकेट होना चाहिए. और जितना अरसा मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था, तो मैं 5 लिस्ट ऑफ मिथ्स अबाउट साइकियाट्री उनको कहता, अब मेडिकल स्टूडेंट्स को बताता था. और मैं उनको कहता था कि अगर आपको हमारे साथ वार्ड में रहते हुए ये चीज़ें नज़र आएँ, तो फिर मुझे भी बताइए और दुनिया को भी बताएं. लेकिन अगर आपको लगे कि ज़हनी मरीज़ भी उसी ट्रीटमेंट के मुस्तहिक हैं जो जिस्मानी मरीज़ होते हैं, तो प्लीज़ जॉइन मी एंड बिकम माई एम्बेसडर्स टू टेल पीपल that we are the advocates for the patients with psychological problems, and we are going to fight for their rights. And we as doctors have to play a major part in improving the autonomy of the patients, their involvement in the society, and their legal protection. I think I leave you with this slide with one explanation. कि मैंने आपको 2 बातें की हैं कि जो स्टिग्मा है about mental illnesses is far more detrimental in medical community versus in the community at large. डॉक्टर के पास जब मरीज आता है तो वो बहुत परेशान होता है, और अक्सर औकात लफ्ज ये सुनने को मिलता है कि डॉक्टर साहब ऊपर खुदा नीचे आप. Now that's the value our patients give us. और अगर हम मेंटल हेल्थ के प्रिंसिपल से वाकिफ नहीं हैं और हम उनको गलत मशवरा देते हैं, तो आई थिंक एज अ डॉक्टर्स वी आर कमिटिंग अ बिग क्राइम. एथिक्स की बात मैं नहीं कर रहा, मैं क्राइम की बात कर रहा हूँ. क्राइम की बात इसलिए कर रहा हूँ दैट अ रॉन्ग वर्ड अबाउट मेंटल इलनेसेस स्पोकन बाय द डॉक्टर्स कैनॉट बी एक्सक्यूज्ड. And if a doctor would say the same as what the general community says, I think that would be the biggest nightmare for the patient and their family. And I think that is the reason that we think that there aren't going to be enough psychiatrists to treat psychiatric disorders. You are the people who see these patients firsthand. People have more faith in primary care physicians. People talk to primary care physicians much more freely. Therefore, you would become our advocates and ambassadors to recognize the stigma and to undo the stigma. Thank you. I close my arguments here. Next. Okay. Huda, how do we proceed from here? Again, I request all the doctors to please write their questions and we'll discuss it at the end of the session. Good. So we move on? Yes, sir. Okay. All right. Now, next 20 minutes, as Huda points out very clearly, that we have to talk about general principles of assessment in psychiatry. Let's get going. Dekheng, communication skills are very important for the psychiatrists, and communication skills दो किस्म की होती हैं. एक वर्बल कम्युनिकेशंस होती हैं और एक नॉन वर्बल होती हैं. और डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप्स में very often non-verbal communication skills are more important. It is how you ask a question. It is how you respond non-verbally with the responses that you get.
It is the shine, and it is the shine in your eyes. It is the empathic view that you slump deeper into your seat and become empathic and say, अगर कोई मरीज आपकी दर्द की बात कर रहा है तो हम हंसते तो नहीं है, हम तो उसके साथ कंसर्न शो करते हैं. That's a non-verbal communication. And those doctors who don't show empathic communication skills verbally and non-verbally, patients don't open up. The second question is topics. What topics do you ask about during psychiatric assessment? And what do you want to learn from psychiatric assessments and why? So those are the general principles of assessment in psychiatry. Next. जो हम इंटरव्यू करते हैं क्लिनिकली, वो हम दो मकासद के लिए करते हैं कि हम डायग्नोसिस करना चाहते हैं, और दूसरी चीज़ साइकियाट्री के अंदर हम डायग्नोसिस करते हैं दो चीज़ों से. एक हिस्ट्री है और दूसरा मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन है. और हिस्ट्री उस्मान ने शुरू में आपको बताया था कि आप मेडिकल वार्ड में जब जाते हैं तो पहले आप मरीज से हिस्ट्री लेते हैं, फिर आप उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर आप उसके कुछ टेस्ट्स करते हैं, और फिर आप उसका डायग्नोसिस करते हैं. नफ्सियात की दुनिया में पहले आप हिस्ट्री लेते हैं, फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उसका मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो फिजिकल के अलावा साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, वो करते हैं, और उसके बाद आप उसका डायग्नोसिस करते हैं, और उसके बाद आप उसकी ट्रीटमेंट करते हैं. So those are the steps in psychiatry which are slightly different than the medical practice that we normally see. So let's dive a little deeper into this and see how we are going. Next slide. Now, effective communication के लिए ये कुछ principles हैं जो हमने आपकी रहनुमाई के लिए लिखे हैं कि मुझे और आपको एक environment देनी चाहिए जो एक open communication को allow करती है. Open communication ये नहीं होती कि डॉक्टर एक सवाल पूछ के मरीज को लेक्चर देना शुरू कर दे. ये वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें मरीज कुछ कहता है, डॉक्टर कुछ समझता है, और मरीज को इन्वॉल्व करता है into what he is saying, और मरीज को इम्पोर्टेंस देता है, टाइम देता है कि वो उसके साथ बात करे. सो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल नंबर 2 है. फिर मैं और आप अगर किसी को सुनते नहीं हैं तो हम उसको सुना नहीं सकेंगे. So active listening is very important, that the patient who, as a doctor, you may make a diagnosis, but to make a diagnosis without looking at the details that the patient wants to tell you. But if you want to give that confidence to the patient, you will have to listen to the patient. And if you will not listen to the patient will not get that confidence, will not develop that respect for you that you are going to use in terms of the treatment. You have to be friendly, respectful, and non-judgmental at all time. You have to use good verbal communication skills. You have to respond with sensitivity when people disclose difficult experiences. For example, sexual assault, violence, or self-harm. मैं इस चीज़ पे ये बताता चलूँ कि देखें, अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो जाए या वायलेंस हो जाए या किसी ने हमें मारा हो, how easy we feel to talk to somebody else. We will find it very difficult. और जब मैं और आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं और इन बातों का जिक्र करना होता है, तो जब तक आप और मैं अपने मरीज को ये सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे कि मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, तुम सुनाओ मुझे अपनी मुश्किलात, और मैं उन मुश्किलात को सुन के तुम्हारे लिए कोई हल तलाश करने की कोशिश करूँगा,
اس وقت تک مریض اپنی سیکشول اسالٹ، وائلنس اور سیلف ہارم کی باتیں نہیں کریں گے. اکثر اوقات اتنا عرصہ کام کرنے کے باوجود میرے پاس جو شخص کلینک میں آتا ہے، کلینکل سیٹنگ میں، وہ پہلے دن میرا انٹرویو کرتا ہے اور میں اس کا انٹرویو کرتا ہوں. اور جب تک مریض کو یہ تسلی نہیں ہوتی کہ یہ سننے والا میرے ان چیزوں کے اوپر مذاق نہیں اڑائے گا اور میری بات کو توجہ سے سن کے حوصلہ دے گا اور میری رہنمائی کرے گا، مریض مجھے آپ کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے. اینڈ اٹ از فار دیٹ ریزن کہ نفسیات کی دنیا میں ایم آر آئیز اور سی ٹی اسکینس اور ای ای جیز، چیسٹ ایکس ریز اتنی ویلیو نہیں رکھتے جتنی ویلیو ڈاکٹر کا اسکین ہے کہ وہ مریض کو کیا مقام دے رہا ہے اور مریض سے کیا باتیں سننا چاہ رہا ہے اور مریض کے لیے کیا ماحول کریٹ کر رہا ہے کہ مریض دل کھول کے اپنے دل اور دماغ کی بات آپ سے کر سکے. اور پھر لاسٹ چیز آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ یو ہیو ٹو مینیج پیپل ہو آر ایجیٹیٹڈ، اگریسو اور ہو آر چینجنگ دیئر پرسیپشن اینڈ ایٹیٹیوڈ. بہت سارے نفسیاتی مریض ہیں جو مجھے آ کے دیکھ کے گالیاں بھی دے دیتے ہیں، بعض دفعہ دھکے بھی دے دیتے ہیں، بعض دفعہ برا بھلا بھی کہہ کے چلے جاتے ہیں، بعض دفعہ میرے دفتر کی چیزیں بھی توڑ دیتے ہیں. سو there is a way that we have to manage the agitation, aggression or the demanding behavior of the patients. So ہم آگے چل کے اس کے بارے میں مزید بات بھی کرتے چلیں گے. نیکسٹ. Now یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم سارے ڈاکٹر تو بن گئے ہیں اور ہم سارے سمجھتے ہیں کہ کتابوں سے ہم ساری چیزیں سیکھ لیں گے، لیکن انفارچونیٹلی دنیا کی کسی جگہ پہ بھی کلینکل انٹرویو سکلز جو سی ہیں وہ آپ لیکچر سے، میرے ٹیکسٹ بک سے یا میری ٹاک سے نہیں سیکھ سکیں گے. جب تک آپ مریض کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے اس وقت تک اس چیز کا آپ کو طریقہ نہیں آئے گا. اور I think the more patients you see, the more interviews that you do, that makes you a better doctor. So you can learn from me the skills or the requirements for an interview, but I can't teach you until you do it yourself. So this is an on-job learning that you will have to do. I can only provide you with certain rules, guidelines, and ideas that you can use, but you will have to sit with the patient and learn them by yourself. Next. دیکھیں جو فرسٹ تھنگ فرسٹ کہ مجھے اور آپ کو اگر یہ لگے کہ نفسیات کے مریض سے ہمیں ڈر لگ رہا ہے تو ہمیں پہلے اپنی سیفٹی کرنی چاہیے. لیکن جو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ریسٹ آف ایگریشن اور وائلنس بہت کم نفسیاتی مریضوں میں ہوتا ہے، اور اگر میں خالی نفسیات کی بات کر رہا ہوں تو میرے ساتھ نفسیات کے مریضوں نے 35 سال کی زندگی میں شاید 5 دفعہ ایگریشن کیا، اس سے زیادہ ایگریشن نہیں ہوتا. اور آپ بھی جتنے مریض دیکھیں گے پرائمری کیئر میں عام طور پہ ایگریشن ہونے کا، ایگریسو پیشنٹ کے ہونے کا چانسز کم ہے. However, there are ways that you can ensure کہ پیشنٹ کا ریکارڈ ہے، کہ آپ کو پہلے پتہ ہو کہ وہ اس کی ہسٹری ہے وائلنس کی کہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی سائیکوٹک ایلنسز ہیں یا نہیں ہیں، وہ ڈرگس کا استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور وہ مینٹل اسٹیٹ میں بعض دفعہ ایسے ڈیلوژنز ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ پیرانوائڈ ہوتے ہیں، سسپیشس ہوتے ہیں، تو ان کی پریڈکشن ہم زیادہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو ان سے ہیں ہم پہ وائلنس ہو سکتی ہے. اور نفسیات والے لوگ ایک دو اور چیزوں پہ بہت توجہ دیتے ہیں. وہ توجہ اس بات پہ دیتے ہیں کہ آپ کی سیٹنگ ارینجمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ مریض آ کے آپ کے کمرے میں آپ کو لاک نہ کر لے، کہ آپ کا دروازہ اگر مریض نے بند کر لیا تو آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے.
So whether you are dealing with a psychiatric patient or you are dealing with a medical patient, I think ideal interview room should have 2 rooms. اور اگر آپ کے پاس یہ سہولت میسر نہیں ہے تو پھر آپ مریض کو دروازے سے دور بٹھائیں تاکہ مریض آپ کا راستہ بلاک نہ کر سکے. سو یہ پرسنل سیفٹی میئرز ہیں دیٹ یو کین اڈاپٹ if you're seeing a patient who is potentially aggressive. Next. جو انٹرویو کا سٹائل ہے ریکمینڈڈ وہ تو 3 چیزوں پہ محیط ہوتا ہے کہ آپ انٹروڈکشن کراتے ہیں, سیٹنگ ارینجمنٹ دیکھتے ہیں اور ڈاکیومنٹیشن دیکھتے ہیں. اور you start by the introduction of yourself, and if there is anybody sitting with you, اور آپ مریض کا نام پوچھتے ہیں, اس کے ساتھ جو آدمی آیا ہوتا ہے اٹینڈنٹ ہوتا ہے اس کا نام پوچھتے ہیں, ان کی ریلیشن شپ استعمال کرتے ہیں. اور ولایت کی دنیا میں ہم اگر کسی کا نام البرٹ جان ہے تو ہم اس کو مسٹر جان کہہ کے پکارتے ہیں. پاکستان کی دنیا میں ہم عام طور پہ سر نیمز کا اتنا زیادہ استعمال نہیں کرتے, لیکن ہم عزت کے طور پہ کہتے ہیں فرید صاحب مجھے بتائیے آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں. سو ہم فرسٹ نیم بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم سے کوئی چھوٹا ہے تو اس کو ماسٹر بھی کہہ سکتے ہیں, جناب بھی کہہ سکتے ہیں. کوئی بڑا ہے تو اس کو سر بھی کہہ سکتے ہیں. اینی تھنگ دیٹ یو تھنک is going to make your patient comfortable, آپ کو مریض کو اس سے مخاطب کرنا چاہیے. اور مریض کی اٹانومی اور رسپیکٹ جو ان سی ہے وہ بہت ضروری ہے. اور عام حالات میں نفسیات کی دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ مریض اور ڈاکٹر کا رشتہ بہت سپریم ہے, اس میں ایون اٹینڈنٹ کو بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن بعض دفعہ اٹینڈنٹ کا بیٹھنا ضروری ہوتا ہے, تو اس وقت ہمیں مریض سے پوچھ لینا چاہیے کہ کیا آپ کے انٹرویو میں یہ میرے ساتھ میری مدد کر سکتے ہیں, اور آپ کوئی اعتراض تو نہیں ہے اگر یہ بیٹھے رہیں. سو انٹروڈکشنس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی سیٹنگ ارینجمنٹس کیسی ہیں. ہم لوگ نفسیات کی دنیا میں عام طور پہ ٹیبل کو اپنے اور مریض کے درمیان نہیں لاتے. ہم ٹیبل کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں اور مریض کے اور ڈاکٹر کے درمیان میں 180 ڈگریز کا اور 180 ڈگریز کا اینگل بنا کے فیس ٹو فیس بات کرنا اور 1 میٹر دور ہونا ہم اپروپریٹ سمجھتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ مریض کے لیے زیادہ فیسیلیٹیٹری ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے وائٹ کوٹ پہنا ہوا ہے اور بیچ میں ایک وائس چانسلر کے دفتر کا جتنا ٹیبل رکھا ہوا ہے تو مریض ہمیں بہت دور لگتا ہے, اور مریض سمجھتا ہے کہ میرا ادھر انٹرویو جو ہو رہا ہے وہ مجھے جج کیا جا رہا ہے اور ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. سو عام حالات میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مریض کے اور ہمارے درمیان میں زیادہ رکاوٹیں حائل نہ ہوں, ہم مریض کو کمفرٹیبلی دیکھ سکیں اور مریض بھی ہمیں کمفرٹیبلی دیکھ سکیں. کمفرٹیبل چیئرز ہونی چاہیے, سیم ہائٹ ہونی چاہیے, اور ان کا اینگل ایسا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بہت آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہوں. اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پیپر ہوتا ہے ڈاکیومنٹیشن کا, اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے, اور مریض سے جو بات کریں اس سے اجازت لے کے کہ میں کچھ آپ کے نوٹس بناؤں گا ساتھ ساتھ, وہ ہمیں اپنی ہسٹری ٹیکنگ میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گی. سو دس از دی انٹرویو سیٹنگ. نیکسٹ, دیکھیں میں ایک چیز آپ کو یہ بتاؤں کہ ہسٹری کا لفظ جو سا ہے یہ چلا کہاں سے تھا. ہسٹری کا لفظ چلا تھا کہ the patient comes to you and he tells you his story, and the doctor converts that story into history. ٹھیک ہے, ہسٹری کو اگر آپ ڈیوائڈ کر دیں 2 لفظوں میں, his story, that's how
the word history came up. اور جب مریض آپ کو مجھے اپنی کہانی سنانا شروع کرتا ہے تو میرا آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس انفارمیشن کو انٹو ہسٹری کنورٹ کر دیتے ہیں، اور یہ جو 7 بلٹس لکھے ہوئے ہیں ان میں کنورٹ کرنے سے دا اسٹوری از کنورٹیڈ انٹو ہسٹری. پوائنٹ نمبر 1, you talk about basic demographic information. Point number 2, you look at the presenting complaints. Point number 3, you convert into history of presenting complaints. Number 4, you talk about past psychiatric and medical history. Number 5, you talk about treatment history. Number 6, you talk about family history. And number 7, you talk about personal history. So those are the 7 steps of a psychiatric history when you listen to the patient and you have to convert this. And by the time 45 minutes you have spoken to the patient, you should be able to have information on these 7 points. Next. Now, presenting complaints میں ہمیں 2-3 چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ہمیں open ended questions کرنے ہیں, and we should, after we have asked open ended questions, we should ask specific closed ended questions. ہمیں open ended questions کیسے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ آج آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ پھر مریض آپ کو کہتا ہے کہ جی مجھے نیند نہیں آتی. آپ پھر اسے کہتے ہیں کہ یہ کب سے شروع ہوئی اور یہ کتنی دیر ہو گئی ہے اس کو ہوتے ہوئے؟ مہینے ہو گئے ہیں، سال ہو گئے ہیں؟ کیا آپ اس کی ڈیوریشن مانگتے ہیں؟ پھر آپ اسے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ جب شروع ہوئی تھیں تو کیا آپ کی زندگی میں کوئی نئی چیز ہو رہی تھی اس وقت؟ اور آپ اس سے پھر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بتائیں کہ اس سے آپ کی زندگی میں، روزمرہ زندگی میں کیا فرق آیا؟ So this is how you will openly ask, and then open-ended questions, and then you will close down and ask closed-ended questions to verify کہ یہ بیماری 2 مہینے پہلے شروع ہوئی، 2 مہینے پہلے اس کو ایک سٹریس آیا یا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد گریجولی اس کو یہ سمٹم ڈیولپ ہوتا گیا، اور اب حالات یہ ہیں کہ وہ پچھلے 24 گھنٹوں میں یا پچھلے 7 دنوں میں 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹوں سے زیادہ سو نہیں سکتا، یا پریشان رہتا ہے، یا رونا آتا ہے، یا زندگی بری لگتی ہے. whatever the presenting complaints are going to be. اور پھر آپ اس سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو ان ساری چیزوں میں سے سب سے مشکل سمٹم کیا لگتا ہے. So this is how you deal with the presenting complaint. اور presenting complaint کا اصول یہی ہے کہ جو چیز سب سے پہلے آئی تھی اس کو آپ اوپر لکھتے ہیں، جو 2 مہینے پہلے آئی تھی اوپر آئے گی، اس کے بعد جو لیٹسٹ ہے وہ نیچے آئے گی. And very often you start narrating the fact that the patient was completely well 2 months back. 2 months back, he reported problems with his sleep, and this sleep was disturbed following his stressful relationship, and he would sleep for 2 hours. He would sleep for 8 hours, but then the sleep gradually decreased to 6 hours, 4 hours, and now for last 2 weeks, he is describing that he does not sleep at all. So this is how your description of the presenting complaint would start. And then you will take the second presenting complaint and the third presenting complaint. Second, next. اس میں میں نے آپ سے کہا ہے کہ chronologically آپ ڈسکرائب کریں گے، severity کو دیکھیں گے، associated symptoms کو دیکھیں گے، لائف ایونٹس کو دیکھیں گے، precipitating, aggravating and relieving factors کو دیکھتے ہیں. Similar symptoms occurred before, and to what does the patient attribute these symptoms. So یہ آپ کی history of presenting complaints کی ڈیٹیلز کے لیے آپ کو معلومات چاہیے. نیکسٹ سلائڈ کر دیں پلیز. پاسٹ ہسٹری
ہمارے لیے امپورٹنٹ کیوں ہے؟ پاسٹ سائکیٹرک ہسٹری بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے، پاسٹ میڈیکل ہسٹری بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور ہمیں اس میں ڈیٹیلز نہیں چاہیے ہوتی ہیں. آپ کو پاس سائکیٹرک ڈائگنوسس سے ہے کہ آج سے 3 سال پہلے یہ عثمان ہمدانی صاحب کے پاس گئے تھے، عثمان ہمدانی صاحب نے ان کا ڈائگنوسس ڈپریشن کا کیا تھا اور ان کو اینٹی ڈپریسنٹس دیے تھے، انہوں نے 3 مہینے کے لیے کھائے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ یہ دوائی چھوڑ دی. اور دس از دی انفارمیشن دیٹ یو نیڈ اباؤٹ پاسٹ سائکیٹرک ڈائگنوسس. اور اگر کسی کو بہت لمبی ہسٹری ہے تو پھر آپ اس کی پہلی پاسٹ ایپیسوڈ سے لے کے پریزنٹ ایپیسوڈ تک لے کے آتے ہیں. اینڈ دا سیم تھنگ اپلائز فار میڈیکل کنڈیشنز آلسو، اور یا سرجیکل کنڈیشنز. جتنے بھی پاسٹ ایپیسوڈز ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمیں ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے، بیکاز یہ چیز مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس مریض کی بیماری کتنی لمبی ہے، کتنی سخت ہے، اور ماضی میں اس کے ساتھ کیا کیا ٹریٹمنٹس ہو چکی ہیں، تاکہ اس وقت آپ نے جو ٹریٹمنٹ کرنی ہے اس کے ماضی کے فیلئر ٹریٹمنٹس کو آپ اوائڈ کریں، اور اس دفعہ جو آپ ٹریٹمنٹ کریں وہ پہلے سے مختلف ہونی چاہیے. سو دیٹس دی امپورٹنس آف پاسٹ سائکیٹرک ہسٹری یا میڈیکل ہسٹری. آپ کو ایڈ کرتی ہے کہ آپ کوئی ایسی دوائیاں نہ استعمال کریں جن سے مریض کو تکلیف ہو سکتی ہے. نیکسٹ. ٹریٹمنٹ ہسٹری اسی طرح امپورٹنٹ ہے دیٹ یو ہیو ٹو لسٹ دی نیمز اینڈ دی ڈوزز آف دی کرنٹ میڈیکیشن. ہیو دے بین ٹیکنگ دیم؟ پریویس سائکیٹرک ٹریٹمنٹس کیا ہیں، اور کوئی ایڈورس ریئیکشنز ہوئے ہیں، ڈرگ الرجیز ہوئی ہیں، any non-prescribed or alternative medications. I think these are fairly common as you do in the medical practice also. Next. فیملی ہسٹری بیکمز ویری امپورٹنٹ، اور یہ ایک ہم نے آپ کو دیا ہے سیمپل، اس کو آپ دیکھ لیں کہ فیملی میں نیمز، ایجز، ریلیشن شپ اینڈ illnesses of first and second degree relatives are important, and are there any familial illnesses. یہ عام ڈاکٹروں کے لیے کامن سا ایک چارٹ ہوتا ہے، ہم اس کو چارٹ کی فارم میں ڈسکرائب کر دیتے ہیں، اور جو مریض کا آرڈر ہوتا ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ یہ اس کا آرڈر ہے اور یہ اس کی فیملی ہسٹری ہے. سو دس از سیلف ایکسپلینیٹری. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو گو انٹو مچ آف دا ڈیٹیلز ہیئر. نیکسٹ. یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے ہو سکتا ہے نہیں ہوں گی. اور پرسنل ہسٹری عام طور پہ ہم لیتے ہیں کہ ہی is a happy-go-lucky fellow and he had many friends and he gets along very well with his family members. Now that's a typical medical history, جو personal history ہم دیکھتے ہیں medical wards میں. لیکن نفسیات والے اس کو ذرا تھوڑا گہرائی میں لے کے جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ چائلڈہڈ کو ذرا ایکسپلور کریں، اور آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ more than 50% of psychiatric disorders they take place in our early childhood. ان کے seeds are sown in our childhood. And what are the factors which are important in childhood? This slide tells you that. کہ یہ pregnancy wanted تھی یا unwanted تھی. اس سے مریض کو تو شاید نہیں پتا ہوگا کہ اس کی پریگننسی جو سی تھی وانٹیڈ تھی یا انوانٹیڈ تھی. دیٹس این انفارمیشن دیٹ یو ول گیٹ فرام دا مدر اور فرام دی ادر فیملی ممبر. ناؤ the reason I'm saying this is that if the mother is expecting a child which she does not want, the seeds of anxiety and depression are sown there. So if we get this information, we will validate our assessment. پھر ڈلیوری کیسی ہوئی، مائل اسٹونز آف ڈیولپمنٹ کیا تھے، what sort of family environment they were raised in، کہ کیا ماں جو سی تھی بچے کی اس کی صحت ٹھیک تھی چائلڈہڈ میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائلڈ برتھ کے بعد بہت ساری ماؤں کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، جس کو ہم پوسٹ پارٹم بلوز بھی کہتے ہیں، پوسٹ پارٹم ڈپریشن بھی کہتے ہیں، پوسٹ پارٹم سائیکوسس بھی کہتے ہیں.
जब ये बीमारियां किसी के चाइल्डहुड में हुई हों तो उससे जाहिर ये होता है कि बच्चे की फिजिकल ग्रोथ भी ख़राब हो सकती है, बच्चे की इमोशनल ग्रोथ भी ख़राब हो सकती है, बच्चे की अटैचमेंट और बॉन्डिंग भी ख़राब हो सकती है. सो चाइल्डहुड के अंदर ये फैक्टर्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जिनको हमें देखना होता है और हिस्ट्री से हमें वो पता चलता है. Because this is where you begin to find out why somebody has become ill at this point in time. एजुकेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है. एजुकेशन के अंदर सिर्फ ग्रेड्स मालूम करना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिफिकेशंस मालूम करना नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये देखना है कि बच्चा स्कूल में पीयर्स के साथ कैसे रिलेट करता था, अथॉरिटी फिगर्स के साथ कैसे डील करता था, और स्पेशली ऑपोजिट जेंडर्स के साथ कैसे डील करता था. एम्प्लॉयमेंट में आप आ जाते हैं तो क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ जॉब्स, हाउ मच, क्या वो नौकरियां खुद छोड़ता था या उसको निकाल दिया जाता था, लेंथ ऑफ जॉब कितनी थी उसकी, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है. रिलेशनशिप्स बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट. हमने ये देखा है, रिसर्च टाइम आफ्टर टाइम ये कहती है कि दुनिया में वो लोग जिनकी प्राइमरी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी होती हैं उनको ज़िंदगी में एडजस्टमेंट बहुत आसान हो जाती है. और हमें ये अपनी हिस्ट्री में देखना है कि बचपन के दोस्त कितने हैं, फ्री टाइम पे दोस्तों के साथ या डिफ़िकल्ट टाइम में दोस्तों के साथ कितना वक्त गुजारते हैं. दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड समबडी. फोरेंसिक हिस्ट्री, इट्स वेरी क्लियर कि कोई कन्विक्शन हुई है या कोई ऑफेंसेस हुए हैं, कोई ड्रंक ड्राइविंग हुई है, कोई ड्रग स्मगलिंग हुई है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं. और फिर सोशल एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के इस वक्त उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या हैं, ड्रग्स और अल्कोहल का यूज़ है या नहीं है. और फिर प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी आ जाती है. प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के तरीके वही हैं कि आप मरीज़ को कहते हैं कि आप अपने आप को डिस्क्राइब करें कि आपकी शख्सियत कैसी है, आप लोगों से कितना मिलते हैं, लोगों के साथ दोस्तियां कितनी करते हैं, लोगों को ट्रस्ट कितना करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. जो प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप इसमें तलाश करते हैं. और फिर एक सवाल जो बड़ा अच्छा होता है कि क्या आपके दोस्त आपको कैसा बयान करते हैं कि आप किस किस्म के शख्स हैं. उससे भी बहुत पता चलता है कि किसी की शख्सियत के, हर एक की शख्सियत के दो हिस्से होते हैं, एक जो हम खुद अपने बारे में समझते हैं और दूसरा जो लोग हमारे बारे में समझते हैं. इसको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस कहते हैं पर्सनालिटी के अंदर, पर्सनालिटी की असेसमेंट के अंदर. नेक्स्ट. अब ये जो एक हमारा फिक्रा है मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन का, ये आप सबके लिए नया होगा. और जिस तरह फिजिकल एग्जामिनेशन में हम 4 चीज़ें करते हैं कि हम इंस्पेक्ट करते हैं, फिर पेल्पेट करते हैं, फिर परकस करते हैं एंड फिर ऑस्कल्टेट करते हैं. तो मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है इनटू अपीयरेंस एंड बिहेवियर. अपीयरेंस, उसकी एज क्या लगती है, उसका ओरिजिन क्या लगता है, क्या वो ड्रेसअप ठीक हुआ है, क्या उसकी क्लेनलीनेस ठीक है, क्या उसको कोई एबनॉर्मल मूवमेंट्स तो नहीं हो रही, क्या वो आपके साथ आई कांटेक्ट बना रहा है, क्या आपको देख के लगता है कि ये परेशान है, क्या आपको देख के लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है या ओवर स्मार्टली ड्रेस हुआ है. बाज़ बच्चे आते हैं आपके पास जिनके माँ बाप बहुत अच्छे तैयार हुए होते हैं लेकिन बच्चे की सेल्फ हाइजीन बहुत ख़राब होती है. बाज़ ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप की हाइजीन इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन बच्चा बहुत डिज़ाइनर कपड़े पहन के बैठा होता है या अंगूठी पहन के बैठा होता है या घड़ी पहन के बैठा होता है, जिससे आपको लगता है कि देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी इन दिस इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड. सो दैट्स what you see on appearance. Next. Behavior is equally important कि क्या
مریض آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے، آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، آپ سے ریپو بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا، آپ کے سوالوں کے جواب کیسے دیتا ہے، آپ جب اس سے کوئی سوال کرتے ہیں تو کیا اس کے جو چہرے کے اوپر تاثرات ہیں وہ خوشی کے ہیں، اداسی کے ہیں یا غصے کے ہیں. سو ایب نارمل موومنٹس وہ کیا کرتا ہے، کیا وہ مریض آپ سے کمپلائنٹ ہے، آپ کے سوال سنتا ہے اور آپ کو عزت سے جواب دیتا ہے، یا کیا وہ آپ کی بات سن کے آپ کو حقارت سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر بکواس نہ کرو یا بند کرو یہ سوال، یا میں جواب نہیں دیتا، یا آپ سے وہ آئی کانٹیکٹ نہیں بناتا. سو یہ بیہیویئرز، اپیئرنس اینڈ بیہیویئر بڑی امپورٹنٹ چیز ہو جاتی ہے. آگے چلیں. اچھا، اب اسپیچ جو سی ہے اس کی 3-4 چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ والیوم کیا ہے، ریٹ اور ٹون کیا ہے، کوالٹی انفلوئنسی کیا ہے، اور کیا اسپیچ کے اندر ایب نارمل ایسوسیشنز، پننگ یا فلائٹ آف آئیڈیاز ہیں کہ نہیں ہے. اب والیوم، ریٹ اینڈ ٹون. ایک والیوم، ریٹ اینڈ ٹون میں بول رہا ہوں آپ کے ساتھ، میری ٹون والیوم لو بھی ہو سکتی ہے اور ہائی بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کو اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ کے اندر کیا اس کی والیوم، ریٹ اینڈ ٹون اپروپریٹ ہے، جس طرح ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں. لیکن اگر یہ زیادہ ہو جائے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ایجیٹیٹڈ بیہیویئر ہے. اگر لو ہو جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت ڈپریسو یا وڈران قسم کی اس کی بیماری کوئی ہو سکتی ہے. کوانٹٹی انفلوئنسی، ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوالوں کے پورے جواب دیتے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوال سن کے بہت کم جواب دیتے ہیں، ہم میں سے کچھ ہوتے ہیں سوال ہم نے کم پوچھا ہوتا ہے بہت زیادہ جواب دیتے ہیں. سو یہ سب چیزیں مختلف بیماریوں کی عکاسی کرتے ہیں. اور اگر ہم سے سوال کیا جائے تو ہم اس کا مناسب جواب دے کے ختم کر دیتے ہیں بات کو، اور بعض دفعہ ہم اپنے جوابوں میں بیماریوں کے تحت بہت ساری ایب نارمل ایسوسیشنز کرنا شروع کرتے ہیں، ایسے فکرے بولنا شروع کرتے ہیں جن کا اس سوال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور جب ہم فکرے بول رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے ذہن کی سوچوں کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ انسپیکشن، ٹیلپیشن، پرکشن اور آسکلٹیشن والا فینومینا ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری سوچیں، جو ہمارے مریض ہمارے ساتھ اپنی سوچوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ریلیونٹ ہے یا ارریلیونٹ ہے. اور یہ بہت ساری نفسیاتی بیماریوں میں آپ کو ادھر سے رہنمائی مل جاتی ہے کہ جب ان کی ایسوسیشنز ٹھیک نہ ہوں، غیر ضروری چیزوں کو بیچ میں ڈالنا شروع کرتے ہیں، تو یہ اسکیزوفرینیا کی علامت ہوتی ہے. اور اگر ان کی بہت زیادہ خیالات آ رہے ہیں، گرینڈیوزڈ قسم کے خیالات آ رہے ہیں، بہت بڑے بڑے منصوبے بنا رہے ہیں کہ بہت بڑی طاقت ہے ان کو، اور وہ تتلی کی طرح کبھی ایک ٹاپک پہ بیٹھتے ہیں کبھی دوسرے پہ بیٹھتے ہیں، ان کو ہم فلائٹ آف آئیڈیاز کہتے ہیں. سو یہ اسپیچ کے اندر یہ سب چیزیں دیکھنی نفسیاتی مریض میں لازم ہو جاتی ہیں. نیکسٹ. موڈ ہمارا جون سا ہے وہ ایک سبجیکٹو موڈ ہوتا ہے، ایک آبجیکٹو موڈ ہوتا ہے. اور سبجیکٹو سے مراد یہ ہے کہ آپ مجھے پوچھیں گے کہ فرید منہاس تمہارا مزاج کیسا ہے، میں آپ کو یہ جواب دے سکتا ہوں کہ میں اداس ہوں، خوش ہوں، ٹھیک ہوں. اور آپ آبجیکٹیولی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اداس نظر آ رہا ہوں، میں بیس لائن پہ نظر آ رہا ہوں، یا میں الیٹڈ نظر آ رہا ہوں، یا ڈپریسڈ نظر آ رہا ہوں. سو یہ جو موڈ کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوالٹی کیا ہے، رینج کیا ہے، کانگروئنس کیا ہے، اور اپروپریٹنس کیا ہے. کہ بعض لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں خوشی کی لیکن رونا شروع کر دیتے ہیں، اور دی ادر وے راؤنڈ، بات وہ اداسی کی کر رہے ہوتے ہیں اور ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. سو یہ جو سی کانگروئنس ہے اور اپروپریٹنس ہے موڈ کی، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے.
اور انگزائٹی اور پینک سمٹمز بھی ہمیں موڈ میں ملتے ہیں, آبسیشنز اینڈ کمپلشنز بھی ہمیں موڈ میں ملتی ہیں. کہ آبسیشنز کیا ہوتی ہیں کہ یہ پری آکوپیشنز ہوتی ہیں جو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, اور بیسک آبسیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اٹ از اے ریکرنٹ آئیڈیا, تھاٹ اور این امپلس which the person recognizes as his own. He tries to resist it, but despite this, those recur. So that's an obsession. Compulsion کیا ہوتی ہے کہ میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ میرے ہاتھ گندے ہیں, اور میں اس چیز کو, یہ میرا obsession ہے, میں اس کو resist نہیں کر سکتا, اور میں جا کے ہاتھ دھونا شروع کر دیتا ہوں. So this is obsession and compulsion. Anxiety کیا ہے اور panic attacks کیا ہے؟ یہ anxiety is a generalized state. Panic is a kind where is a episode جہاں پہ anxiety کے symptoms بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. So یہ anxiety اور panic میں ہم discuss کریں گے, but that's where you will categorize them into mood. Next. Next slide. Yeah. ہماری perceptions میں hallucinations. Hallucination یہ ہوتی ہے کہ there is no stimulus and we perceive a stimulus. That is a hallucination. For example, کوئی بات نہیں کر رہا تو مجھے کوئی سنائی دے رہا ہے. میرے ارد گرد کوئی اسمیل نہیں ہے لیکن مجھے اسمیل آ رہی ہے. میری باڈی کو کوئی ٹچ نہیں کر رہا لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی ٹچ کر رہا ہے. So those are hallucinations and pseudo hallucinations. ان کا بڑا minor سا difference ہے, but when we will talk about psychosis, we will discuss them. But just remember, hallucinations are the perceptions where there is no sensory input, and illusion is that we misinterpret a stimulus. For example, اگر آپ کا مریض ٹاکسک کنفیوژنل اسٹیٹ میں ہے تو اس کے ارد گرد اس کو جو ڈرپ سٹینڈ ہے اس کو دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ یہ گھوسٹ کھڑا ہوا ہے, یہ کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے. دس از این illusion. لیکن اگر ادھر ڈرپ سٹینڈ نہیں ہے تو وہ اس کو ڈرپ سٹینڈ نظر آ رہا ہے تو وہ اس کی ہیلوسینیشن ہو جائے گی. ڈی-پرسنلائزیشن اینڈ ڈی-ریئلائزیشن آر سملر تھنگس کہ انسان کو لگتا ہے کہ جو اس کے ارد گرد چیزیں ہو رہی ہیں وہ ریئل نہیں ہے, وہ ان ریئل ہے. So this is about the perceptual disorders, and we'll dive more into details when we talk about individual disorders. Next. Thought form بھی یہ اس طرح کی چیز ہے کہ جب مریض بول رہا ہے تو آپ اس کے دیکھتے ہیں کہ ایسوسیٹڈ کوالٹی کیا ہے. فارمل تھاٹ ڈس آرڈر مثال کے طور پہ یہ سائیکوسس میں ہوتا ہے کہ مریض کو فارمل تھاٹ ڈس آرڈر ہوتے ہیں, اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے دماغ میں باتیں ڈال رہا ہے, کوئی اس کے دماغ سے خیالات نکال رہا ہے, کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے, کوئی اس کو مارنا چاہتا ہے. Those are the kinds of formal thought disorder that we will discuss when we will be talking about schizophrenia, and that is where the diagnosis of schizophrenia can be made. Next. Delusions, overvalued ideas, preoccupations, obsession, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آپ کو میں جلدی میں ابھی بتاؤں گا, but with each disorder that we will talk, we will discuss them in more detail. Delusion کا مطلب یہ ہے that this is a false belief which is very strongly held by the person. It is impervious to the reasons and it is contrary to the social and cultural background. This is a delusion. اس کے spelling ہم نے تھوڑے غلط لکھے ہوئے ہیں, DELUSION ہونا چاہیے, ہم کریکشن کر لیں گے. اوور ویلیوڈ آئیڈیا یہ ہے کہ یہ فالس بھی ہے, یہ فرم بھی ہے, امپرویس ٹو ریزنس بھی ہے, لیکن کنٹریری نہیں ہے ٹو مائی سوشل اینڈ کلچرل بیک گراؤنڈ. سو دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین ڈیلوژن اینڈ اوور ویلیوڈ آئیڈیاز. پری آکوپیشنس, بہت ایکسیسو کنسرنز اباؤٹ اینی تھنگ. obsessive تھاٹس کی میں نے آپ سے بات کر لی ہے. تھاٹس آف سوئسائڈ اینڈ سیلف ہارم, یہ بڑا کلیئر ہے کہ مریض اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا زندگی ختم کرنا چاہتا ہے, یا
یہ بعض دفعہ کنورٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نہیں دوسروں کو مارنا چاہتا ہے, ہوموسیڈل ہو جاتا ہے. تو اس کی انٹینٹ لیتھیلٹی, انٹینٹ پلان اینڈ اس کی پریکٹیکلٹی دیکھنی چاہیے. اینڈ ڈز دا پیشنٹ شو اینی ارج ٹو ایکٹ اپون دا پلان. یہ ہمیں تھاٹ کانٹینٹ میں اباؤٹ سیلف ہارم دیکھنا ہوتا ہے. نیکسٹ, کوگنیٹو فنکشنز جو سے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ جو ڈیمینشیاز ہوتے ہیں ان میں خراب ہوتے ہیں, اور اس میں پہلے ہمیں دیکھنی ہے اٹینشن اینڈ کنسنٹریشن. یہ ہم سیریل 7 سیریل 3 کے ساتھ کر لیتے ہیں. اینڈ دین وی چیک اورینٹیشن ان ٹائم, پلیس اینڈ پرسن. وی اسیس ان دی کوگنیشنز کے اس کی کمپریہنشن کتنی ہے. And then the short-term memory and the long-term memory are part of the cognitive functions that we need to assess. Next, next is the insight. اس کا example یہ ہے کہ دو قسم کی insight ہوتی ہے, insight present یا insight absent. اگر آپ سے میں یہ سوال پوچھوں, مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ فرید ناز تمہیں کوئی بیماری ہے, تو میں کہتا ہوں ہاں مجھے پریشانی کی بیماری ہے. دوسرا سوال مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیا تمہیں علاج کی ضرورت ہے, میں کہتا ہوں ہاں میرے سے یہ خیالات کنٹرول نہیں ہوتے, مجھے علاج کی ضرورت ہے. تیسرا سوال مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم بہتر ہو جاؤ گے, تو میں اگر آپ کو یہ جواب دوں کہ ہاں اگر آپ مجھے رہنمائی کریں, میرا علاج کریں, تو میں انشاءاللہ بہتر ہو جاؤں گا. سو ان 3 سوالوں کی بنیاد پہ میں یہ کہوں گا کہ میری انسائٹ پریزنٹ ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے, مجھے کوئی علاج کی ضرورت نہیں ہے, اور مجھے تو میرے ماں باپ زبردستی پکڑ کے لے آئے ہیں, میں تو بالکل علاج نہیں کراؤں گا, ڈاکٹر صاحب آپ اپنا علاج کرائیں, آپ بیمار ہیں, تو دیٹ مینس میری انسائٹ ایبسنٹ ہے. اور انسائٹ ایبسنٹ ہو تو سائیکوسس ہوتا ہے, انسائٹ پریزنٹ ہو تو نیوروسس ہوتا ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں موجود ہوں تو مزے کس کے ہیں, ڈاکٹر کے اور سائیکائٹرسٹ کے, کیونکہ اس نے دونوں کو ٹھیک کرنا ہے اور ذمہ داری بھی اس کی ہے. سو ایز دا جوک گوز, neurotics build castles in the air, psychotics live in them, and psychiatrists collect the rent. So that's how you remember insight. Next. Physical examination, جس طرح سے آپ باقی چیزوں میں کرتے ہیں, میں آپ کو اس سے زیادہ سکھا نہیں سکتا, وہی آپ نے کرنا ہے فزیکل ایگزامینیشن, اور وہی نفسیات کی دنیا میں امپورٹنٹ ہے. Now let's come to case summary. Case summary is the kind of formulation that we make after taking the history, doing the mental state examination, doing the physical examination, and any tests. Then that would formulate what we call as a case summary. Next. اس میں آپ کے جو پوائنٹس ہیں, they are history, mental state examination, result of physical examination, synopsis summarizing the salient features, basic personal information, previous psychiatric diagnosis, description of presentation, description of the current symptoms, positive features on mental state, suicidal risk, and attitude to illness and insight formulates the case summary. Next. ڈفرینشیل ڈائگنوسس, جس طرح ہم میڈیسن میں کرتے ہیں کہ ایک پریفرڈ ڈائگنوسس ہوتا ہے, ایک ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہوتا ہے, اسی طرح ہم اس میں بھی کرتے ہیں. اور فارمولیشن جو ان سی ہے اس پہ 2 سوال ہوتے ہیں کہ وائی دا پرسن ہیز بیکم ill and why now, and what are the predisposing, precipitating and perpetuating factors for current illnesses. And then in the case summary we will have the management plan کہ necessary investigations کون سی کرانی ہے, initial drug treatment کیا کرنی ہے, instruction to the nursing staff کیا دینا ہے, and what are the potential risks that this patient should be
told to the staff कि इसके potential risks क्या हैं. Next. Here we come for a break. Thank you so much, Dr. Fareed. We'll shorten the break just now. ये यहाँ पे 10 मिनट लिखा है, तो we'll connect after 5 minutes. Okay. I request all the doctors to stay online, or we'll connect again after 5 minutes, which will be 4:10 p.m.
Ji, welcome back, all of you. So we'll resume our session from here. Okay, I'm here. Ji, sir. Now, I think हमारा ये segment जो है कि common assessment instruments in psychiatry, ये बड़ा interesting है कि इसके अंदर हम disorder wise चलेंगे और mood disorders जो उनसे हैं उनको diagnose करने के लिए ये 9 सवाल पूछे जाते हैं जो patient health questionnaire में है। इन 9 सवालों को यस और नो आंसर होता है और इनका स्कोर अगर 2 या 3 से ज़्यादा हो जो कि हम आपकी रहनुमाई करेंगे तो आप मूड का डिसऑर्डर तस्वर कर सकते हैं। सो एक PHQ-9 है, एक बैक डिप्रेसिव इन्वेंट्री है, हॉस्पिटल एंजाइटी एंड डिप्रेशन स्केल है, हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल्स है और यंग मेनिया रेटिंग स्केल्स हैं। सो ये मूड के डिसऑर्डर्स के लिए ये सब स्केल्स हैं, इनके मुख्तलिफ स्कोर्स होते हैं, ये आपको मुहैया किए जाएंगे, आप मरीज़ों पे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि PHQ-9 पे किसी का स्कोर 2 है, 3 है, 4 है तो उसका क्या मतलब है। इसी तरह इन सब स्केल्स के ऊपर स्कोर्स की मुनासबत से मूड डिसऑर्डर्स डायग्नोज होते हैं। नेक्स्ट, एंजाइटी के लिए हमारे पास जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जिसमें 7 सवाल होते हैं, हैमिल्टन रेटिंग स्केल जो एंजाइटी का है और येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल वाई बॉक्स के नाम से आता है, ये obsessive compulsive scales होते हैं। So these are basically set standardized questions that you ask the patient and there is a relevant appropriate score based on the response and you calculate the total score and you make the diagnosis of anxiety disorders. Next. स्किज़ोफ्रेनिया के लिए हमारे पास 2 स्केल्स हम रेकमेंड करते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स सिंड्रोम स्केल्स, पैंस के नाम से आता है, या एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट स्केल। ये 2 स्केल्स स्किज़ोफ्रेनिया के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं या नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। सो ये स्केल्स उनको पिकअप करते हैं और बड़े आसानी के साथ ये एडमिनिस्टर हो जाते हैं। नेक्स्ट, सब्सटेंस यूज के लिए जो सा है केज, जिसको कट, एनॉयड, गिल्टी एंड आई ओपनर के हिसाब से लिया जाता है कि ये आप अल्कोहल कितनी ले रहे हैं या ड्रग्स कितनी ले रहे हैं। ये केज बड़ा है, 4 सवाल होते हैं इसके और उसकी बेस के ऊपर आप डायग्नोज करते हैं सब्सटेंस यूज को, या एक ऑडिट टेस्ट है, इसके 10 क्वेश्चंस होते हैं, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। सो these two will look after the area of substance use. Next, फंक्शनिंग की हमने क्लासिफिकेशन में भी बात की थी या डिसेबिलिटी की बात की थी। ICD-10 उसको डिसेबिलिटी कहता है और DSM-5 उसको फंक्शनैलिटी कहता है। तो ये 2 स्केल्स हैं जो बड़े आसानी से एडमिनिस्टर होते हैं कि WHO का डिसेबिलिटी असेसमेंट शेड्यूल है और दूसरा जो है ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग है। सो ये दोनों उन रेलेवेंट डायग्नोस्टिक कैटेगरीज के अंदर फिट इन हो जाते हैं। दे वेरी इजी टू चेक कि किसी की फंक्शनिंग उतनी है, ख़राब हुई है, किस डोमेन में ख़राब हुई है, और ये बेस लाइन पे भी आप कर सकते हैं, ये ट्रीटमेंट की रिकवरी के दौरान भी कर सकते हैं और फुल रिकवरी के दौरान भी कर सकते हैं। सो दैट विल टेल यू अबाउट द फंक्शनिंग गोइंग अप एंड डाउन। नेक्स्ट, नाउ आई थिंक हमारा जो आज के लिए परहैप्स वुड बी द लास्ट सेक्शन इसके हम ट्रीटमेंट प्लान्स एंड फॉलो अप इन साइकियाट्री क्या करते हैं। सो इसमें बड़े बेसिक कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं दैट आई विल टेक यू थ्रू। ये हमारी जो गाइड है मेंटल हेल्थ गैप गाइड वगैरह, ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उनके लिए हमें जो 8 चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं वो ये हैं कि आप ट्रीटमेंट प्लान बनाएं इन कोलैबोरेशन विद द पर्सन एंड देयर केयरर। Number 2, always offer psychosocial interventions. Number 3, treat these disorders using pharmacological interventions when indicated.
We should refer them to the psychiatrist or hospital when they are available and ensure that appropriate plan for follow-up is in place. And we have to work together with the carer and the families, and you have to develop, foster strong links with the employment, education, social services, and then you accordingly modify these plans for specific populations. और अगर आप उसको पढ़ेंगे तो ये सारे बेसिक कॉमन 8 स्टेप्स हैं जिनको आप बड़ी आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं. नेक्स्ट. ये is a very good way that Huda has put down this slide. What are the 5 things that you need to know in a treatment plan? Number 1, obviously, is a psychoeducation. Number 2 is the reduction in the stress and strengthening the social support. Number 3 is promoting functioning in daily activities. Number 4 is the psychological treatment, and number 5 is the pharmacological interventions. So those are absolutely a very good way to remember on your fingertips that the treatment plan should include these 5 things. Next. Psychoeducation के principles क्या हैं? 2 basic principles जो है, एक तो आप मरीज को empowerment दे रहे हैं और दूसरा उसको facts बता रहे हैं. Empowerment आप किस पे दे रहे हैं कि on what the person and the family can do to improve their situation, and you emphasize the importance of involving the person with disorders in all the discussions. So empowerment दें कि मरीज के लिए फैसले ना करें, मरीज को उन फैसलों में इंक्लूड करें. और फिर साइको एजुकेशन में मुझे और आपको मरीज को ये बताना है कि उनका डायग्नोसिस क्या है, उसकी प्रोग्नोसिस क्या है. One has to be realistic, but you have to emphasize that with proper management, many people improve. अब ये वो जगह है साइको एजुकेशन में जहाँ पे मुझे और आपको बहुत खुशी में ऐसी बातें भी नहीं कर देनी चाहिए कि मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और ऐसी बातें भी नहीं कर देनी चाहिए कि मरीज बिल्कुल ठीक नहीं होगा. और ये साइको एजुकेशन का मतलब ये है कि हमें प्रोग्नोसिस के बारे में अंदाज़ा हो और हम मरीज को वो फिक्रे बोले जिससे वो इंगेज हो जाए कि मेरा सफ़र 1 महीने का है, 2 महीने का है, 1 साल का है या सारी उम्र का है. So this is what we mean by psychoeducation. Next. उसमें coping strategies क्या हैं कि जो चीज़ें वो करके बेहतर महसूस कर सकते हैं, जो माजी में उन्होंने चीज़ें की हुई हैं किससे बेहतर हो सकते हैं, या लोकल ऑप्शंस फॉर कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या हैं. और चौथी चीज़ हम इनको एडवाइस ऑन ओवरऑल वेलबींग देते हैं कि you should encourage a healthy lifestyle which will include your good food and diet, exercise, routine checkups with the doctors, and advise the person and carers to seek help when they need it. Next. ये एक चार्ट हम बना देते हैं जिसमें practical support, advice और information, friendship and emotional support, who supports you and how does it help. ये strengthening an individual social network के नाम से हम मरीज के साथ डिस्कस करते हैं और इसको चार्ट करते हैं, and we follow this each time that the patient comes to us. ये उसकी case notes और case records में आ जाता है. Next. जो फंक्शनिंग है डेली एक्टिविटीज़ की वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि रिदम और रूटीन्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट. We need to support a person to continue their regular social, educational, occupational activities as much as possible because ये उसकी functionality improve करेगी और recovery improve करेगी. और फिर हमें बहुत सारी जगह पे लोगों को अप्रोप्रिएट सर्विसेज के ऊपर करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसको बताना चाहिए कि मेडिकल ट्रीटमेंट कहाँ से करानी है. अगर किसी को एजुकेशन की प्रॉब्लम है तो उसको एजुकेशन और टीचर्स के साथ बात करनी चाहिए.
اور اگر کسی کو امپلائمنٹ کی پرابلمس ہیں تو اس کے امپلائرس کے ساتھ جو بھی ہم مدد کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے. بعض دفعہ ذہنی مریض کی کیئر کے لیے اس کے گھر والوں کا رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ان کو چھٹی لینے کے لیے ان کے امپلائرس کے لیے سرٹیفکیٹ بنانا ہوتا ہے تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں, کیونکہ بہت سارے مریض جو اکیلے رہتے ہیں, ہسپتال میں داخل نہیں ہو سکتے, ان کو گھر پہ دیکھنا ہے, تو ان کے بندوں کے لیے جو ریلیٹیوز ہیں ان کے لیے چھٹی کے لیے جو بھی سبب بنانا ہے وہ اس سے بنے گا. سو وی ہیو ٹو اپروپریٹ سروسز کو انگیج کرنا ہے. نیکسٹ. یہ وہی بات ہے کہ ادر سروسز اینڈ سپورٹ جو میں نے آپ کو بتا دی, اور اپنے اپنے علاقوں میں اویلیبلٹی کے مطابق ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ. سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹس جو سی ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ سپورٹیو ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں, کاؤنسلنگ, سائیکو تھراپی. بٹ بیسک ڈیفینیشن آف سائیکو تھراپی از کہ آپ مریض سے سنتے ہیں, ان کی بات سمجھتے ہیں اور ان کو مدد کرتے ہیں کہ وہ اپنی مشکل کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. This is the best definition of psychotherapy. And all of us are capable of doing this kind of psychotherapy. However, اگر اس سے زیادہ سائیکو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہمیں اسپیشلسٹ سائیکالوجسٹ جو ان سے ہوتے ہیں ان کے پاس بھیجنا چاہیے. اور یہ بہت ساری چیزوں میں ہم نے ایسی تحقیق بھی کی ہوئی ہے کہ اگر آپ لے پرسنس کو کاؤنسلنگ کی ٹیکنیکس سکھا دیں تو وہ بھی ٹرینڈ بندوں کی طرح کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. سو ڈپینڈنگ آن whether you know it yourself or whether you want to refer it to somebody else, you can make a choice. But میرے خیال کے مطابق ایک بیسک ڈاکٹر, پرائمری ہیلتھ کیئر کا ڈاکٹر can be told, can be taught and can deliver psychological interventions of general kinds as good as Fareed Minhas can do or as good as Usman Hamdani can do. So I think those are the my suggestions about the psychological treatments. Next. دوائیوں کے بارے میں ہم لوگ بڑے بدنام ہیں, اور بدنام اس لیے ہیں کہ سٹگمے کی وجہ سے. ایک سٹگما یہ بھی ہے کہ ہم جو دوائیاں دیتے ہیں وہ نشہ آور دوائیاں ہوتی ہیں, ساری عمر کے لیے کھانی پڑتی ہیں, ذہنی طاقت کو خراب کر دیتی ہیں, سارا وقت سلائے رکھتی ہیں, so on and so forth. اور یہ بھی جو ہم نے آپ کو اسٹیٹسٹکس دی ہے کہ more than 50% of all medicines are prescribed, dispensed or sold inappropriately, while 50% of the patients fail to take them correctly. So میں اور آپ مریض کو جو دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں این ممکن ہے کہ اس میں سے 20% سے زیادہ مریض ہماری دوائیاں کھائیں ہی نہ. So prescribing is a very good step, but taking the medication is the necessary step, and many patients drug compliance میں بہت پور ہوتے ہیں, اور بہت پور وہ مریض ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر نے تسلی کے ساتھ بیان نہیں کیا ہوتا اور ان کو یہ آئیڈیا سیل نہیں کیا ہوتا کہ یہ دوائیاں بڑی امپورٹنٹ ہیں, ان کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں, یہ سیف پرسکرائبنگ ہیبٹس ہیں, اور ان کی جو ٹریٹمنٹس کے بارے میں اگر آپ مریض کے ساتھ بات نہ کریں اور اس کو ٹافیوں کی طرح لکھ کے دے دیں گے تو پھر وہ مریض آپ کا نہیں کھائے گا. سو اٹ از امپورٹنٹ کہ جب آپ سائیکوٹروپک ڈرگس لکھیں جو ہم آپ کو بتائیں گے تو ان کے سائیڈ ایفیکٹس, ان کا میتھڈ آف ایکشن اور ان کی ڈیوریشن جو سی ہے ہمیں مریض کو شروع میں بتانی چاہیے. نیکسٹ. I think یہ کچھ principles ہیں that you educate the person and their carers about the risks and benefits of the treatment. Then you educate them and the carers as to how long they have to take the medication. You educate them and the carers about the potential side effects and the importance of taking the medication regularly. Very important for us to tell them when we're giving these medicines. Next. Follow-up
is very important in all branches of medicine, and psychiatry is no exception. मैं और आप मरीज को जो फॉलो अप प्लान्स दे सकते हैं वो इस चार्ट के ऊपर बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एंड यू कैन गो थ्रू इट कि फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस कब करनी है और रेफरल टू द स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कब करना है, और ये फॉलो अप की सब रूटीन्स जो सी हैं. इट्स अ वेरी बिजी slide, but if you read you will be able to understand कि इसके principles यही हैं कि जो approved drugs हैं national formularies में हैं, उनका method है कि low dose से start करना है, फिर high dose पे जाना है, और फिर उनके साइड इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर करना है, और साइड इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर करने के बाद जब उनकी ऑप्टिमल डोज आती है उस पर उनको मेंटेन करना है, और फिर उसको जब सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएं तो फिर ग्रेजुअली टाइट्रेट करके डिक्रीज करना है एंड अल्टीमेटली स्टॉप करना है. सो दैट्स द काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के स्टेप्स हैं. और बुनियादी तौर पे हम समझते हैं कि प्राइमरी केयर फिजिशियंस 90% साइकियाट्रिक कंडीशंस का इलाज कर लेंगे. 10% ऐसी होंगी जिनमें आपको स्पेशलिस्ट के पास भेजना पड़ेगा. और वो क्या 10% होंगी कि आपने मरीज की ट्रीटमेंट की और मरीज बेहतर नहीं हो रहा. नंबर 2, मरीज की कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल हो रहे हैं. नंबर 3, मरीज का डिप्रेशन या सुइसाइडल इंटेंट और रिस्क टू हार्म समबडी एल्स इंक्रीज हो रहा है. सो मेरा ख्याल है इन 3 कंडीशंस के अलावा प्राइमरी केयर फिजिशियंस कैन ट्रीट as good as any other trained psychiatrist can do. So I am sure कि जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो आप मेरे जैसे डॉक्टरों का काम कम कर देंगे, क्योंकि इन सारी लोगों का इलाज आप खुद उतना ही अच्छा कर लेंगे जितना मैं करता हूँ या मेरी तरह के कोई और डॉक्टर करते हैं. नेक्स्ट. I have already alluded to, when you refer it to the specialist, 3 conditions: when suicide, homicide, when the patient has severe complications, or is the patient is not responding to the treatment that you know, refer them to the specialist. Now, question and answers. Hoda, lead the way. Thank you so much, Dr. Fareed. I request all the doctors to please once again write your relevant questions that you need to ask from Dr. Fareed, and we are going to discuss it at the end of the seminar. Dr. Fareed, thank you so much for giving us a comprehensive overview of principles of psychiatric assessment in primary healthcare settings. आपने बेसिक से स्टार्ट किया है सर, और अप्रोच बताइए पेशेंट को, मेंटल हेल्थ इलनेस को उनको कैसे अप्रोच करें. हिस्ट्री टेकिंग पे बात की आपने, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन पे बात की है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बताए हैं, उसमें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, प्रिस्क्रिप्शन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, फॉलो अप क्या है. तो आई थिंक ये एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेमिनार है फ्रॉम डॉक्टर फरीद, एंड वंस अगेन आई थैंक यू फॉर दिस. नाउ आई वुड लाइक टू ask Dr. उस्मान हमदानी to take up the floor और हमें debrief करें कि जो learning objectives उन्होंने हमें पहले बताए थे कि जो इस lecture से और इस seminar से हमें मिलेंगे, वो अब तक हमने क्या learn किए हैं. And there are some special opportunities also that Dr. Usman would like to share with you all. Over to you, Dr. Usman. Thank you, Dr. Huda, and thank you, sir, for your time. I know that you are in the UK, in the US, and you woke up at 5 a.m. to do this seminar. So we are greatly helpful to you. We are very grateful to you, sir, for your time. Sorry, मेरा बेटा मेरे साथ बैठा हुआ है तो वो शोर मचा रहा है साथ साथ, because he needs my time as well, and we know that there are other things as well that everyone wants to go to attend to. So I won't take much more long. Go on to the next slide, Dr. Huda. So की चीज़ जो थी आज के सेमिनार में जो हम चाहते थे आप सीखें वो यही है कि नॉर्मली डॉक्टर्स जो है ना वो फंस जाते हैं डायग्नोसिस के चक्कर में कि पहले ठीक डायग्नोसिस बनेगा फिर हम आगे चलेंगे. तो सर ने बड़ा क्लियरली आपको बताया कि जो डायग्नोसिस है वो पेशेंट की नीड नहीं है. पेशेंट की नीड है कि आप उसको ठीक कैसे करेंगे, और उसके कुछ बुनियादी असूल हैं जिन पे सर ने बात की. दूसरा, सर ने हाईलाइट किया कि स्टिग्मा कैसे असर करता है चीज़ों को,
اور کس طرح آپ کو اویئر ہونا چاہیے اپنے ایٹیچیوڈز بلیفس کے حوالے سے, کس طرح آپ کو ایٹیچیوڈ اور بلیفس پیشنٹ کے حوالے سے اویئر ہونا چاہیے, اینڈ میکنگ شیور کہ اٹ ڈز ناٹ ہارم دا پیشنٹ, اٹ ڈز ناٹ ہارم یور relationship with the patient. It does not create a barrier in terms of accessing care for patient who is coming to you and discussing their mental health problem, which might be have a very sensitive background. So as a primary care physician, you must be aware of all those things. Then we talked about history taking and mental state examination. I cannot overemphasize کہ آج کا یہ لیکچر کتنا اہم ہے, کیونکہ جب آپ کے کوسچنز بھی میں دیکھ رہا تھا اور ان کو رسپونڈ کر رہا تھا, آپ اسپیسیفک کوسچنز پوچھتے ہیں انگزائٹی سے متعلق, ڈپریشن سے متعلق, اسکیزوفرینیا سے متعلق, بائی پولر ڈس آرڈر, سبسٹنس ابیوز اینڈ ایوری تھنگ. ہر چیز کی بنیاد اسی ہسٹری ٹیکنگ اور مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن میں ہے. تو دس ول بی ریئلی امپورٹنٹ فار یو ٹو ریفلیکٹ آن آل آف دیز تھنگس. میک شیور کہ واٹ ایور یو ریڈ اس میں سے آپ ان چیزوں کو پڑھیں, سمجھیں, پریکٹس کریں. Do come back to us if you have questions, because if you are going to do this right, everything will be well. But if you don't do this right, you will continue to struggle with this. So I cannot overemphasize how important it is. And thank you so much, sir, for making it so easy for everyone, the way you described it today. And then we talked about the treatment plans. Again, ہم آج صرف بنیادی اصولوں پہ ہم نے بات کی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب ہم انڈیویجول کنڈیشنز کی بات کریں گے تو پھر ہم ان کو نیکسٹ اس میں بات کریں گے اسپیسیفکلی ٹریٹمنٹ پلانس کیسے بننے. نیکسٹ ڈاکٹر ہدا. سو ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ موسٹ آف دا کنڈیشنز جب آپ دیکھیں گے, ہم نیکسٹ چیزوں میں بات کریں گے, تو مائلڈ ٹو ماڈریٹ فار ایگزامپل انگزائٹی اور ڈپریشن میں جو فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ ہے وہ سائیکو تھراپی ریکمینڈ کی جاتی ہے, لیکن سائیکو تھراپی اویلیبل نہیں ہے ہمارے یہاں. تو ہاؤ ڈو وی میک اٹ اویلیبل؟ سو وی آر آفرنگ دس پروگرام, دس سرٹیفکیٹ کورس, جو کہ ہم نے WHO کے ساتھ مل کے اس کو پاکستان میں ڈیولپ کیا ہے, اڈیپٹ کیا ہے, امپلیمنٹ کیا ہے, ایویلیویٹ کیا ہے, اور یہ اب WHO اور یونیسیف کی طرف سے ریکمینڈیڈ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپیز ہیں فار ایڈلٹس اینڈ ایڈولسنٹس. گو آن ٹو the next slide please. سو یہ پرابلم مینجمنٹ پلس کا پروگرام ہے. نیکسٹ سلائڈ. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لانسیٹ اور جامع میں پبلیکیشنز ہیں جو ہم نے یہاں سے ان انٹرونشنز کو امپلیمنٹ کر کے پرائمری کیئر سیٹنگ میں ان کو ایویلویٹ کیا, اور پھر ان کا اردو میں ترجمہ موجود ہے. پروفیسر منہاس میں ہماری ٹیم نے یہ سارے کا سارا کام کیا تھا, اینڈ وی آر ویری پلیز دیٹ وی آر ناؤ برنگنگ اٹ ٹو یو ایز اے سرٹیفکیٹ پروگرام. نیکسٹ. اور یہ ایڈلٹس کے لیے لو انٹینسٹی سائیکولوجیکل انٹرونشن CBT بیسڈ ہیں. نیکسٹ. اور اسی طرح کا جو دوسرا پروگرام ہے یہ 5 سیشن کی CBT ہے, جس کو آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں, امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی کیئر سیٹنگز میں. نیکسٹ. اور دوسرا اسی طرح کا پروگرام ایڈولسنٹس کے لیے ہے ہمارے پاس, جو کہ ہم آفر کر رہے ہیں. نیکسٹ. اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ WHO اور یونیسیف سے انڈورسڈ ہے, ایویڈنس بیسڈ ہے, لوکلی ڈیولپڈ ہے, اور اٹ ایڈریسز دا نیڈ آف آور بزی پرائمری کیئر فزیشنز. نیکسٹ. So it's about 7 sessions. We can talk about it more when we talk about these conditions individually. Next. اور یہ مطلب ایویڈنس بیس ہے جو کہ ساری کی ساری لوکل ہے اور بیسٹ ایویڈنس بیس جرنلز میں پبلشڈ ہے. نیکسٹ. سو چیٹ میں ہی آپ سے لنک شیئر کریں گے اور آپ اس میں اپنی انٹرسٹ شیئر کر سکتے ہیں, then we can take it from there with you on how to make it happen. Next. The next seminar है that is about anxiety and somatic symptom disorders on the next Saturday. So please mark your diaries and we look forward to seeing you there. Next. Over to you, Dr. Huda. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عثمان. آپ لوگوں کے ساتھ پوسٹ سیمینار کوئز جو ہے وہ چیٹ میں شیئر کر دیا گیا ہے, میں بھی واٹس ایپ میں بھی شیئر کر دیتی ہوں. تو پلیز یو ہیو 20 minutes آف ٹائم اور آپ اس کو سبمٹ کریں, اور دین ویل کنیکٹ اگین ٹو ڈسکس دا کوسچن آنسر سیشنز.